مفتی صاحب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کو زیادہ تر لطیفے یاد ہیں یا حدیثیں؟ ایک ہی وقت میں آپ کو دو کالیں آئیں اور دونوں شخصیات ہیں جو آپ کے دل کے بڑے قریب ہیں. ایک ہے مفتی تقی عثمانی, ایک ہے مولانا طارق جمیل. پہنچنا ایک ہی ٹائم پہ, آپ کس کو اسکپ کریں گے, کس کے پاس جائیں گے؟ مولانا طارق صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے مفتی تقی صاحب کے پاس لے جائیں گے. یار یہ کیا بات ہے. میں غامدی صاحب کے اسٹائل سے بہت متاثر ہوں. یہ میں بھائی وہ بات 100% غلط کرتے ہیں لیکن اسٹائل ایسا ہے, میں لوگوں سے کہتا ہوں یار یہ سیکھو. آپ شادی میں جانا پسند کرتے ہیں یا شادی میں بلانا پسند کرتے ہیں؟ آپ بھی شادی میں بلانا پسند کرتے تھے نا. جب آپ کی شادی ہوئی تھی جو آپ نے لوگوں کو بلایا تھا اس وقت زیادہ مزہ آیا تھا, جب اپنے دوست کی شادی میں گئے تھے اس وقت مزہ آیا تھا. جب میری جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو میں بھی آپ جیسا شادی میں بلانا پسند کرتے ہیں. تو ایک رہ گئی ہے آپ کی, دعا کریں انجینئر صاحب کی بھی کچھ لب کشائی کر دیں, کچھ اچھی بات آج بتا دیں. اختلاف اپنی جگہ, وہ تو WWE چل ہی رہا ہے. انجینئر صاحب اپنا دماغ اگر پازیٹیو چیزوں میں استعمال کر لیتے تو بہت زیادہ کام کر لیتے. وہ کراچی رہنے کی جگہ ہے یا درد سہنے کی جگہ ہے؟ درد سہنے کی جگہ ہے, رہنے کی جگہ اب نہیں ہے. لیکن اب میرے جیسے آدمی کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ کراچی چھوڑ دوں میں. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں نادر علی. علم اور مزاح آج دونوں ہی موجود ہیں. وہ کوئی اور نہیں, ہمارے مفتی طارق مسعود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا پھر سے آنا. جزاک اللہ, بڑی نوازش آپ کی. پہلے تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک, آپ کے ماشاءاللہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. ہم نے تو الحمدللہ یوٹیوب سے ہی پتہ چلا ہمیں. جی وہ آپ کو تو پتہ ہے یوٹیوب سے ہی تعلق ہے, تو بچے کی ولادت بھی یوٹیوب پہ ہی ہوئی ہے. تو ویسے آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ؟ 4.5 سال. تو اگر ناراض نہ ہو تو اس سستی کی وجہ, یعنی 4.5 سال بھائی کے یہ بعد سستی کی بھی وجہ تھی شروع میں. اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ تقریباً 1.5-2 سال تو اصل میں ٹریولنگ ذرا فریکوینٹ رہی. صحیح. اور کچھ پلاننگز یہی تھیں کہ ذرا کام ہو جائے. وائف بھی ذرا شوقین تھی ٹریولنگ کی. تو آپ یقین کریں کہ پہلا سال تو ہم نے 15-16 ملک تو پہلے سال میں ہم نے گھوم لیے تھے. پھر اس کے بعد ہر چیز کا کہتے ہیں نا وقت سے پہلے نہ نصیب سے زیادہ. جی تو وہی خیر یہ ایک مزاح کا سوال تھا, کوئی اس کو آپ سیریس نہیں تو اللہ کی طرف سے اولاد جب اللہ دینا اللہ نہ کرے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں اپنے خاندان کے جنازے یاد کر کے بیٹھا ہوں اور بالکل سیریس ہوا ہوں آپ کو جواب دے رہا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. مفتی صاحب آپ نے بچے کی ولادت کے مبارکباد دی. اسی سے ایک میرا سوال ایک آ رہا ہے کہ بچے کے کان میں جو اذان دیتے ہیں جی کہ ہر اذان کی نماز ہوتی ہے جی, بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے کیا اس اذان کی نماز جنازہ ہوتی ہے؟ کیونکہ نماز جنازہ کی بھی اذان نہیں ہوتی. دیکھیں اس پہ کوئی واضح دلیل قرآن و سنت سے تو نہیں ہے, لیکن یہ ایک اشارہ ہے بہرحال کہ بچے کو ہم نے جب اذان دی ہے تو اس کو بس اشارہ کر دیا ہم نے کہ بھئی اب جنازے کی تیاری کرو, اور اب اذان ہو گئی ہے اور اب جنازہ ہوگا. اقامت بھی ہو گئی, اذان بھی ہو گئی, دائیں کان میں بائیں کان میں اقامت ہو گئی, تو اب نماز ہی رہ گئی ہے نا. اور یہ صحیح روایتیں ہیں, ترمذی سے ثابت ہے. جی ترمذی کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے کان میں, دائیں کان میں آپ نے اذان اور بائیں میں آپ نے اقامت کہی ہے. اور یہ جو گھٹی دے دیتے ہیں کہ بھائی گھٹی پھپھی دیں گی اور اپنا الگ الگ طریقے کار ہیں, تہوار ہیں, اس کے حوالے سے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کھجور کا. اچھا یہ بھی ثابت ہے؟ جی لیکن ان چیزوں میں بہت زیادہ غلو کرنا ٹھیک نہیں ہے گھٹی میں. اور پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس سے گھٹی دلائیں گے تو یہ اس میں اس کی عادتیں آ جائیں گی. ایسا کچھ نہیں ہے. لوگ میرے پاس گھٹی دلانے آ رہے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے گھٹی دلائیں گے, تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی عادتیں آ جاتی ہیں, خطیب بن جائیں گے یا ان کو 4 شادیوں کا شوق پیدا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ بھی کہتے ہیں ماں کے دودھ میں تاثیر ہوتی ہے, اور ماں کا مطلب جو دودھ بچے کو پلاتے ہیں تو وہی چیزیں آتی ہیں بچے کے اندر, عادتیں وغیرہ کچھ اس طرح. دیکھیں ماحول سے, ہر چیز سے تو بچہ متاثر ہوتا ہے, تو یقینی طور پر تو اس پہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس عورت سے دودھ پلوائیں گے وہ اس کے اخلاق و عادات بھی بچے میں جائیں گے. لیکن اس کا امکان ہے, یعنی اس کی کوئی اس کے غلط ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں. تو اس کا ہمیشہ سے لوگ اہتمام کرتے رہے ہیں کہ بچے کو فیڈ کرائی جائے نیک پر, کیونکہ تبرک جو ہے, برکت, یہ تو بہرحال ایک ثابت شدہ چیز ہے نا. ہم تو یہاں تک لوگوں سے کہتے ہیں کہ قربانی میں جب آپ اپنا جانور ذبح کروائیں تو نیک آدمی سے ذبح کروائیں, اس سے گوشت میں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ برکت ہوگی, فائدہ ہوگا اس میں.
قرآن نے یعنی قرآن و سنت میں منع ہے نا کہ آپ غیر مسلم کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. تو کوئی تو بات ہوگی نا کہ آپ جب جانور ذبح کر رہے ہیں تو ایک مسلم کے ذبیحے میں غیر مسلم کے ذبیحے میں فرق تو ہوگا نا. تو اس لیے دودھ پلانا یا کسی کے ساتھ رہنا، تو اگر ماں نیک ہوگی تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی نیکی کی برکتیں اس دودھ میں بھی ہوں گی اور اس بچے پہ بھی اس کے اثرات پڑیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کو زیادہ تر لطیفے یاد ہیں یا حدیثیں؟ دیکھیں مجھے حدیثیں زیادہ یاد ہیں. حدیثیں زیادہ یاد ہیں. یہ میرے اوپر الزام ہے. ہاں جی. لوگوں نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا بنا کے یوٹیوب پہ نا کہ لطیفوں والے، تو جب آپ شارٹ لطیفوں والے بابا، ہاں مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، میرے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بیانات سنیں تو اس میں پتہ چل جائے گا. بالکل بالکل. میرا جو ڈیفائن کرنے کا انداز ہے وہ ہلکا پھلکا ہے، وہ ہلکا پھلکا انداز ہے. اس میں شاید پورے بیان میں ایک لطیفہ ہوگا. تو اچھا، ایک حدیث ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہوں ایک ڈیڑھ گھنٹہ. دیکھیں حدیث اور آیات دو طرح کی ہوتی ہیں جی. ایک قرآنی آیات یا احادیث وہ ہیں جن کا فقہی مسائل سے تعلق ہے. صحیح. مسائل حلال حرام جائز ناجائز. اس کے لیے میں یوٹیوب پہ بہت کم ہوں. اس کے لیے ہمارا پراپر ادارہ ہے جامعۃ الرشید. میرے پاس لوگوں کی ڈاک آتی ہے، مسائل آتے ہیں، اس کا پراپر ہم ریٹرن میں دلائل کے ساتھ جواب لکھتے ہیں. وہ میرا ایک اچھا خاصا ایک پلندہ تیار ہو گیا فتاوا کا. میں 1999 سے فتوے کا کام کر رہا ہوں. 21-22 سال ہو گئے. یہ سارے ریسرچ ہی ہیں جن کو آپ ایک ریسرچ پیپر سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ جتنے لوگوں کے مسائل آئے ہیں ان پہ ہم قرآن و سنت کے دلائل سے جواب لکھتے ہیں. اس میں میری اتنی موٹی موٹی فائلیں تیار ہو گئی ہیں. تو یہ کام چونکہ یوٹیوب پہ نہیں ہے، یوٹیوب پہ تو ہم لوگوں کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کریں گے نا. یوٹیوب پہ ہم زیادہ علمی موشگافیاں ہم نے اگر جھاڑنا شروع کر دیں تو لوگ تھک جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلم الناس علی قدری عقولہم. لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے لیول پہ جا کے. یہ صحیح حدیث ہے جی. تو جب پبلک جو سن رہی ہے اس کو پھر اتنے گاڑے علمی انداز میں ہم افلاطونی اور بقراتیاں شروع کر دیں ان کے سامنے تو لوگ تھک جائیں گے نا. تو لوگوں کے سامنے وہ بات ہوتی ہے جو ان کے مینٹل لیول پہ ہو. تو وہ فضائل کی احادیث زیادہ اس میں بیان ہوتی ہے. مسئلہ جس نے پوچھنا ہے اس کے لیے ہم نے بتایا ہوا ایک چینل بھی ہے میرا، اور زیادہ تر تو ہم جو جامعۃ الرشید میں مسائل کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ہے. تو اس لیے میرے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علم کے لحاظ سے بالکل ہی فارغ ہیں. تو میں تو نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا عالم ہوں، لیکن اتنا فارغ بھی نہیں ہوں جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے. نہیں بالکل بالکل. بلکہ مفتی تو اس کو مفتی کا جو کورس ہے پورا جی وہ کوئی آسان نہیں ہے. جی جی اس کا ذرا بتائیے. جامعۃ الرشید میں سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ہر ایک کو ایڈمیشن نہیں ملتا مفتی کے کورس میں. اچھا. اس کے لیے خاص لیول کی صلاحیت ہونی چاہیے. پھر اس مثلاً یعنی پورا درس نظامی کیا ہوا، عربی ادب میں مہارت ہو، عربی گرامر میں مہارت ہو، عربی کتابیں پڑھنے میں مہارت ہو، عربی کو عربی میں سمجھتا ہو، اور اصول فقہ پڑھا ہوا ہو، اصول حدیث ہے. یہ ساری چیزیں امتحان کے بعد فتوے کے کورس میں ایڈمیشن ملتا ہے. اس کے بعد پھر پریکٹس ہوتی ہے، پھر کئی سال کی پریکٹس ہوتی ہے. اس کے بعد یہ اتھارٹی بڑوں کی طرف سے دی جاتی ہے کہ اب آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. مجھے 11 سال کے بعد پرمیشن ملی تھی فتویٰ دینے کی. اچھا. یعنی میں نے 11 سال مسلسل فتوے کا کام کیا تو میرے جو استاذ ہیں ان کی طرف سے مجھے اجازت ملی کہ آپ اپنا ایک ادارہ کھول سکتے ہیں جس میں آپ جو مسائل پوچھے جائیں گے ان کا آپ خود سے جواب دے سکتے ہیں، یعنی اپنی اسٹیمپ کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں نے نہیں کھولا. یعنی 11 سال کے بعد مجھے یہ پرمیشن دی گئی کہ آپ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ اب فتویٰ دے سکتے ہیں. لیکن میں نے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یار میں یہ کام اپنے گردن پہ رکھ کے کیوں کروں نا. مسئلہ بتانا آسان کام نہیں ہے. تو میں پھر یہی کرتا ہوں کہ جب میرے پاس سوال آتا ہے میں جواب لکھ کے جامعۃ الرشید بھیج دیتا ہوں. اسٹیمپ ان کی استعمال جی وہ اس کو چیک کریں. 2 بڑے بڑے مفتیان کرام اس کو چیک کرتے ہیں. وہ اگر اوکے کرتے ہیں تو پھر میں اس پہ جامعہ ہی کی اسٹیمپ لگاتا ہوں یا پھر میں اپنی اسٹیمپ لگا دوں. وہ پھر مجھے رائٹ ہے، میرا حق ہے. لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کام کو سمجھا. جی بالکل بالکل. آپ یوٹیوب کی وجہ سے مفتی صاحب مشہور ہوئے یا علم کی وجہ سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وجہ شہرت کیا ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں شامل ہیں. اگر خالی یوٹیوب ہی ہوتا جو ٹوٹا پھوٹا نہ علم دیا ہے وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یعنی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اس کا اچھا سا جواب تو ویسے یہ ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کے بیاف پہ دے رہا ہوں. علم تھا تو یوٹیوب پہ آئے اور یوٹیوب ایک پلیٹ فارم بن گیا جی جس سے آپ ٹیک آف ہوئے. دیکھیں یوٹیوب پہ ہر آدمی مشہور نہیں ہوتا جی. بہت سے لوگ آئے ہیں. میں اہل علم حضرات جو میرے لیول کے ہیں، جو بڑے حضرات ہیں، ان کو تو میں نہیں کہہ سکتا کچھ. ان سے میں کہتا ہوں کہ اپنے انداز کو ٹھیک کریں. بہت گاڑی زبانیں یوٹیوب پہ علماء استعمال کر رہے ہیں، عوام کے لیول سے اوپر کی چیزیں کر رہے ہیں.
تو اس سے بات اقوال و افعال میں تضاد نہیں ہے, اس طرح کی ڈر جاتے ہیں یار کیا ہے. میں کہتا ہوں آپ یہ کہو کہ ہمارے کاموں میں ہماری باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, اس کو آپ یوں گاڑے انداز میں بیان کریں گے. وہ ایک ہے نا قاری صاحب گئے شیرے کی دکان پر, کہنے لگے حلوہ ہے حلوہ, اس نے کہا ہے مگر اتنا گاڑا نہیں ہے, نہیں سوری شیرہ ہے شیرہ, کہنے لگے شیرہ ہے شیرہ, تو میں نے کہا شیرہ ہے مگر قاری صاحب اتنا گاڑا نہیں ہے جتنا آپ بولے شیرہ. تو ہلکے انداز میں اگر اسلام کو پیش کیا جائے نا, زبان اور لینگویج بھی آپ ہلکی پھلکی استعمال کریں, تو اسلام میں خود اتنی اٹریکشن ہے وہ لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتا ہے. نہیں بالکل صحیح ہے, کھینچتا ہے, بالکل صحیح ہے. اسی پہ ایک میرے چیز آ رہی ہے ذہن میں کہ بات اگر صحیح ہو طریقہ غلط ہو تو کیا اس بات کو صحیح سمجھا جائے گا؟ دیکھیں بات کو تو صحیح سمجھا جائے گا اگر طریقہ غلط بھی ہے. صحیح ہے, بات ایک آدمی نے صحیح کی ہے, بے شک ایک آپ نے کیا کیا, غیر مسلم کے سر پہ ڈنڈا مار کے کہا کہ لا الہ الا اللہ خدا ایک ہے. اسٹائل صحیح نہیں ہے نا, آپ اس کو محبت سے سمجھا سکتے تھے, ہاں, تو اس سے کلمے کا انکار نہیں کیا جائے گا. لیکن بات یہ ہے, یہ بھی چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اگر آپ کا اسٹائل صحیح نہیں ہے تو آپ کی صحیح بات کو بھی لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے کہ آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا, اس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کی بات کا انکار کیا اور حق کا انکار کیا, تو اس کے مجرم بھی آپ ہیں. کیونکہ جو کسی جرم کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں ایک دفعہ کیا ہوا, ایک چھوٹا سا قادیانیوں سے کوئی مناظرے کی بات چل رہی تھی, تو ایک عالم نے مجھے بتایا کہ میں کسی کو لے کر گیا, ایک قادیانی جو تھے وہ ان کے جو قادیانی کا جو بیٹا تھا نا وہ چاہتا تھا ڈیبیٹ کرنا, اور وہ واقعی اسلام کو سمجھنا چاہتا تھا. کہہ رہے ہیں جب ہم وہاں گئے تو جو ہمارے مناظر تھے نا انہوں نے وہاں جا کے مرزا غلام احمد قادیانی کو بیٹھتے ہی فحش گالیاں دینا شروع کر دیں, جس سے کیا ہوا ہے کہ وہ بیٹا جو سیکھنا چاہتا تھا پراپر, وہ تو اس لیے بلایا تھا کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, وہ بھی دک گیا. اس نے کہا کہ میں دوبارہ یہ مجلس ارینج نہیں کروں گا. اب دیکھیں نا اس سے کیا ہوا کہ آپ نے ایسے اسٹائل میں بات کی ہے, جب ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو اس وقت تو یہ اسٹائل اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا نا, اس وقت تو ایک علمی دلائل سامنے لانے چاہیے تھی. تو جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں, غیر مسلم سمجھتے ہیں, لیکن جب بحث کے لیے آمنے سامنے بیٹھا جائے گا تو اگر آپ کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہے, انداز ٹھیک نہیں ہے, تو صرف یہ اتنا کافی نہیں کہ جی بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا, بات آپ کس انداز سے کر رہے ہیں, یہ بھی میٹر, انداز ایک میٹر رکھتا ہے. کیا کہا جا رہا ہے سے زیادہ امپورٹنٹ کس طرح کہا جا رہا ہے, آپ دونوں چیزیں امپورٹنٹ, دونوں چیزیں اس میں بھی ہے. بعض لوگوں کے اسٹائل بہت اچھے ہیں, بعض 100% غلط کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسے میٹھے لہجے میں اتنے مکھن لگا کے اتنے تمیز سے, لیکن بات غلط ہوتی ہے وہ ان کی. میں سمجھ گیا کہاں وہ جو ہے نا وہ بھی غلط ہے کہ آپ کا اسٹائل اتنا میٹھا ہے اور بات آپ بالکل ہی ایک قرآن و سنت کے اگینسٹ کر رہے ہیں, لیکن اسٹائل پہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں. یہ تو پیکنگ کا زمانہ ہے نا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں زیتون کا تیل مجھے خریدنا تھا, تو میں شاپ پہ گیا, وہ میرے جاننے والے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ جی یہ زیتون کا تیل ہے, اتنا بہت مہنگا تیل تھا, وہ آئل تھا بہت کم, اور یہ زیادہ کوانٹٹی میں یہ سستا ہے. میں نے کہا زیادہ کوانٹٹی میں سستا ہے اور جو کم کوانٹٹی میں وہ اتنا مہنگا کیوں؟ انہوں نے کہا اس کی پیکنگ پہ بہت خرچہ ہوا ہے, اور پبلک یہ مہنگا والا کم کوانٹٹی والا خرید کے جا رہی ہے, یہ ڈبے میں چونکہ رکھا ہوا ہے اتنا اچھا, ہاں ان کو لگ رہا ہے شاید ایک نمبر یہ ہے, ہاں کہہ رہے ہیں سیم چیز ہے لیکن پبلک اس پہ مر رہی ہے. ہاں تو میں نے کہا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بات آپ یا کوئی بھی اپنی پروڈکٹ پیش کس طرح سے کر رہے ہیں. خوبصورت پیکنگ میں پیش کر رہے ہیں نا, تو کیسی ہی چیزوں لوگ اس کو لے لیتے ہیں. اگر آپ کی پیکنگ ٹھیک نہیں, تو بات کی بھی ایک پیکنگ ہوتی ہے. جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنا پیغام ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی بھی پیکنگ کیسی ہے. اسٹائل اچھا ہے, پیکنگ اچھی ہے, لوگ لے لیتے ہیں چاہے وہ غلط بات ہو, اگرچہ لوگوں کو ایسا کرنا نہیں چاہیے, لیکن لوگ اس پہ مر رہے ہوتے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی صرف نہ پیکنگ سے متاثر ہو اور نہ اس کی پروڈکٹ سے متاثر ہو. تو پروڈکٹ بھی دیکھو, پیکنگ بھی دیکھو, دونوں چیزیں دیکھو. مفتی صاحب ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے 28 اگست کو, پاکستان انڈیا ٹکرا رہا ہے. اچھا, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کرکٹ دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے, کیا معاملہ ہے؟ اور سچی بات یہ ہے کہ نہ مجھے یہ آپ کے بتانے سے پتہ چلا کہ اچھا 28 اگست کو کوئی ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے. تو ہم نے تو ونس اپون اے ٹائم کرکٹ بہت کھیلا تھا, فرینڈس کرکٹ کلب ہماری ٹیم کا نام ہوا کرتا تھا. اس کے بعد جب ہم مدرسوں کی طرف آئے تو کرکٹ سب ختم ہو گیا, تو اس کے بعد سے اب تک نہیں دیکھتے, ٹائم ہی نہیں ہے. اچھا دیکھنے میں کوئی دیکھیں میں تو فتویٰ نہیں دے رہا کہ ناجائز ہے, لیکن یہ کہ ٹائم ویسٹنگ مجھے لگتی ہے. اچھا کہ اس میں بہت انہماک ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں پاکستان اور انڈیا کے جو بڑے بڑے ایشوز ہیں نا, اچھا لوگوں نے ان چیزوں کو اتنا زیادہ بڑھا لیا ہے
کہ بھائی ایک چھکا ہی تو ہے نا, کبھی گیند مس ہو سکتی ہے, کبھی چھکا لگ سکتا ہے, تو یہ عزت اور ذلت کا اتنا بڑا معیار کیوں بنا لیا لوگوں نے اس کو؟ ہم مقابلہ کریں نا ایسی چیز میں, ٹیکنالوجی میں ہم ان سے آگے نکلیں, معیشت میں ہم ان سے آگے نکلیں, میدان جنگ میں ہم ان سے آگے نکلیں, تو یہ مقابلہ مزے کا مقابلہ ہے. یہ کیا مقابلہ ہے گیند اور بلے میں آپ جیت گئے, ٹھیک ہے اچھی ہماری تمنا ہے پاکستان جیت جائے, یعنی ہماری تو ظاہر ہے محبتیں اپنے ملک کے ساتھ زیادہ ہیں, دعائیں بھی ہیں جیت جائے, لیکن اس کو اتنا بڑا جو ایشو بنا لیا نا, میں کم از کم اس سے متفق نہیں ہوں. میں اس سے متفق نہیں ہوں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے پولیس بلا لے. مفتی صاحب آپ کا تو ایک انداز ہے نا, مفتی صاحب ایک ہی وقت میں آپ کو دو کالیں آئیں اور دونوں شخصیات ہیں جو آپ کے دل کے بڑے قریب ہیں, ایک ہے مفتی تقی عثمانی, ایک ہے مولانا طارق جمیل, پہنچنا ایک ہی ٹائم پہ, تو آپ کس کو اسکپ کریں گے, کس کے پاس جائیں گے؟ مولانا طارق صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے مفتی تقی صاحب کے پاس لے جائیں گے. یار یہ کیا بات ہے. اچھا مطلب آپ گئے پہلے مولانا طارق جمیل کے پاس؟ ان کو لینے کے لیے کہ بلا رہے ہیں. مولانا طارق جمیل راستے میں پڑے. تقی عثمانی صاحب کا جو مقام ہے نا, وہ تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی مانتے ہیں, وہ تو بہت ہی ہائی لیول کے عالم ہیں, بہت ہی. جی تو ان کا تو ان کی ٹکر کے تو چند ہی لوگ ہیں ملک, پوری دنیا میں ورلڈ وائز بات کر رہا ہوں, دنیا میں چند ہیں جو ان کے لیول کے ہیں. تو وہ ظاہر ہے میں انہی کے مفتی تقی صاحب کے پاس جاؤں گا, اس پہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اعتراض بھی نہیں ہوگا, وہ بھی اس پہ خوش ہوں گے. اگر میں مفتی تقی صاحب کو چھوڑ کر مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس گیا تو مجھے مولانا طارق جمیل صاحب نہیں جوتے مارنے ہیں. اچھا تو ہمارے باپ کو چھوڑ کر تو جو ہے نا میرے پاس کیوں آ رہا ہے, تو اس پہ بھی وہ خوش ہوں گے کہ یہ وہاں جا رہا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. علم نجوم کی شرعی حیثیت بتائیے مفتی صاحب. علم نجوم کیونکہ ایک بات ہے نا, ہم یہ سٹارز اور ان چیزوں میں بہت بلیو کرتے ہیں کچھ لوگ, جی کہ لبرا ہے تمہارا, وہ ہے لیو ہے تمہارا, یہ ہے تمہاری یہ عادتیں ہیں, تو کیا اس کی شرعی حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہیں, جو عراف کے پاس کاہن کے پاس آئے گا اس نے اس کلام کا انکار کیا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے, کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. صحیح ہے. تو یہ کاہن عراف یہ وہی ہوتے تھے جو اٹکل پچو کر کے اور اس طرح کی فضول چیزیں دیکھ کے نا اندازے لگاتے تھے. تو کوئی ستاروں کا انسانی حیات سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس کا آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ اس تاریخ کو پیدا ہوئے تو پھر یہ ستارہ ہے آپ کا, یہ ان چیزوں کا کوئی ہماری لائف پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ بالکل جاہلانہ رسومات کی باتیں ہیں, لوگ ان میں بہت پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ پیشگوئیاں بھی دیکھیں کیسے کر رہے ہوتے ہیں, ایسے مبہم سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں آنکھیں بڑی بڑی کر کے بھائی آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے, کوئی لیکن ایسی کلیئر بات نہیں کرتے, کلیئر بات نہیں کر رہے ہوتے, گھما رہے ہوتے ہیں تاکہ بھاگنے کا راستہ بھی اپنے لیے رکھیں. وہ ایسے کلیئر بات نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ ہو جائے گا. آپ شادی میں جانا پسند کرتے ہیں یا شادی میں بلانا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ بھی شادی میں بلانا پسند کرتے تھے نا, جب آپ کی شادی ہوئی تھی جو آپ نے لوگوں کو بلایا تھا اس وقت زیادہ مزہ آیا تھا, جب اپنے دوست کی شادی میں گئے تھے اس وقت مزہ آیا تھا. سچی بات تو یہ ہے کہ جب میری شادی میں شادی ہوئی تھی تو میں بھی آپ جیسا شادی میں بلانا پسند کرتے ہیں. تو ایک رہ گئی ہے آپ کی, دعا کریں انشاءاللہ. مفتی صاحب ایک میں نے بات کی تھی نا, مرد کی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کو بدصورت بنایا نہ مجھے بنایا اس معاملے میں. لوگ آپ کو سبسکرائب کرتے ہیں, آپ کس مفتی یا علماء کرام کو سبسکرائب کرتے ہیں؟ ہاں بڑا مشکل سا سوال پوچھا. ابھی تک میں نے کسی مذہبی چینل کو سبسکرائب کیا نہیں ہے, کسی بھی مذہبی چینل کو. وجہ اس کی ہے کہ میرا چونکہ بڑے علماء سے تعلق ہے, تو میں جو پوچھنا ہوتا ہے تو بجائے چینل کے میں ڈائریکٹ ان علماء سے رابطہ کر لیتا ہوں جن میں میرے اساتذہ ہیں, میرے کلاس فیلوز ہیں. میرے کلاس فیلو میں ایسے علماء ہیں کہ ان کی علمی صلاحیت سے آپ پاگل ہو جائیں گے, یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ روبوٹ ہیں, یہ مشین ہیں, یہ کیا ہیں. لیکن یوٹیوب پہ نہیں ہے وہ. دیکھیں یوٹیوب کی دنیا میں نا ایک الگ ہی دنیا ہے یہ. یوٹیوب پہ ہر عالم وائرل نہیں ہو سکتا. میں نے بعض ایسے علماء تھے جو بہت علمی استعداد ہے ان کی, جن سے میں پوچھ رہا ہوتا ہوں, میں اکثر پوچھ رہا ہوتا ہوں یار اس میں تحقیق کیا ہے, یعنی بہت سی چیزوں میں جب میں پھنستا ہوں تو ان سے رابطہ کرتا ہوں. لیکن ان کے یوٹیوب چینل بنے کامیاب نہیں, کیونکہ ان میں وہ اسپیکنگ پاور نہیں ہے. علم ایک الگ چیز ہے, اسپیکنگ پاور ہونا ایک الگ چیز. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک صاحب آئے, انہوں نے میرا بیان سنا تو انہوں نے کہا یار میں 20 کتابیں لکھ سکتا ہوں لیکن میں 1 گھنٹہ ممبر پہ بیٹھ کے بول نہیں سکتا. تو اسپیکنگ پاور یہ یوٹیوب کے لیے ضروری ہے, صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے. تو چونکہ مجھے علمی پیاس میری بجھ جاتی ہے, میرے اساتذہ ہیں, میرے مشائخ ہیں, میرے کلاس فیلوز ہیں جن میں بڑی اللہ نے صلاحیت دی ہے, تو وہ میں وہاں سے بجھا لیتا ہوں.
تو میں نے چینل جو سبسکرائب کیے ہوئے وہ اکثر ڈاکٹروں کے چینل سبسکرائب کیے ہوئے. اچھا. کہ جو میڈیکل سائنس کے حوالے سے کوئی بات, یا ایک تو پکاؤ ہے جو اس طرح کے جن میں کوئی بے حیائی کا عنصر نہ ہو, وہ میں گھر والوں کے ساتھ دیکھتا ہوں بیٹھ کے. ایک دفعہ تو میں نے آپ کا وہ کچھ دن پہلے دیکھا, کون سا والا مجھے یاد نہیں آ رہا, ایک بڑا زبردست تھا وہ پرینک آپ کا, وہ نائی وائی کے دوبارہ آپ نے کوئی اس پہ بنایا تھا. جی جی, ہاں نابینا بنے ہوئے تھے, نابینا بلائنڈ, اس کو ڈانٹ رہے ہیں کرسی کو, وہ بڑا دلچسپ تھا. تو میں نے آپ کو بھیجا بھی تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ بڑا اچھا ہے آپ نے بنایا. جب ذہن فریش کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. اور میڈیکل سائنس کے کچھ ڈاکٹروں کے کچھ چینل ہیں جو اوتھینٹک ڈاکٹر ہیں, ان کے چینل میں نے سبسکرائب کیے ہوئے, ان سے ایک نالج مل جاتی ہے, معلومات مل جاتی ہیں. ایک باڈی بلڈر ہیں, یعنی وہ فزیکل ٹرینر ہیں, یعنی فزیکل فٹنس کے ٹرینر ہیں, تو ان کا چینل میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے. آپ تو بلکہ بڑی ترغیب بھی دیتے ہیں جم کو اور ایکسرسائز, آپ کے ولاگس میں نے دیکھے ہیں. دیکھیں ہماری دو ضرورتیں ہیں نا, ایک ہماری ضرورت ہے, امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ علم صرف دو ہی ہیں. اچھا. ایک دین کا علم اور ایک میڈیکل سائنس کا علم. اس زمانے میں زیادہ تر یہ دو ہی چیزیں, اس کے علاوہ ہیں علوم, اب تو بہت سارے علوم اور بھی ہیں جن کی بڑی ویلیو ہے, لیکن ہمارے اور میرے خیال ہے میرے اور آپ کے لیے تو یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ ہمیں علم ہونا چاہیے, ایک دین کا علم ہونا چاہیے, ایک اپنی صحت کو ہم نے کیسے مینٹین رکھنا ہے اس کا علم ہمارے پاس ضروری ہے. باقی چیز کی ہر ایک کو ضرورت نہیں ہے. تو وہ مختلف شعبے ہیں جن میں لوگ کام کر رہے ہیں. میرے اور آپ جیسے آدمی کی میرا خیال ہے, یہ ایک نارمل آدمی کی جو کسی خاص شعبے سے منسلک نہیں ہے, اس کی ضرورت یہی ہے کہ دین کا علم حاصل کرے اور اپنے آپ کو ہم نے کیسے مینٹین رکھنا ہے اس کا علم حاصل کرے, اپنی صحت کو کیسے مینٹین رکھنا ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں مفتی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو بال اپنے ہی بال اگر لگائے جائیں نا تو یہ جائز ہے, کسی اور کے بال لگانا جائز نہیں ہے, یہ حرام. کیونکہ آپ کا چنا آئرلینڈ کا میں نے ولاگ دیکھا تو اس میں کافی خطرناک صورتحال. جی جی, اس میں بھی آپ کا بھی اوپر سرافے پہ ڈکیتی پڑی بہت. ہاں یعنی بہت ہی, میں نے لوگوں سے کہا کہ انشاءاللہ دوبارہ جب میری اوپر سے ویڈیو بنے گی آپ مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اس ٹائم پہ اس ویڈیو میں تو مفتی صاحب آپ انڈرٹیکر لگ رہے تھے, وہ بالکل سرافے پہ ڈکیتی. اصل میں ہم تو ہمیشہ سے اپنے آپ کو سامنے سے دیکھتے تھے نا. ہاں, تو فرسٹ ٹائم ہم نے اپنے آپ کو اوپر سے دیکھا تھا, تو اس کے بعد ہی مجھے پھر خیال ہوا کہ مفتی صاحب آپ تو ایسا لگا کہ ایک اور کوئی شخصیت نکلنے والی ہے سر سے. تو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں شرعی اپنے بال اگر لگائے جائیں تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. وہ نکال کے اور ان کے طریقے کار ہوتے ہیں, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی اور سے بال, ڈونر کوئی اور ہوتا ہے, یہ حرام ہے, یہ تو صریح حدیث میں اس کی مخالفت ہے. نامحرم عورت کی آواز سننا ناجائز ہے, ہم نے ہمیشہ سنا. تو یہ جو لوگ سن رہے ہیں روزانہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا, یہ بھی عورت ہے, جی جی, اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نامحرم کی دیکھیں آواز سننا بلا ضرورت یہ مناسب نہیں ہے, فتنے کا ذریعہ. کوئی ضرورت ہو تو آواز سن سکتے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ تو آپ اس سے پوچھیں نا جس کمپنی نے اس خاتون کو بٹھایا ہوا ہے. ایک وہ اصل میں شاید اس کی نفسیات یہ ہو کہ ایک تو اتنی یعنی ناپسندیدہ جملہ آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ کال ریسیو نہیں ہو رہی, اوپر سے کوئی خطرناک سا کوئی ایسا آدمی بٹھا دیں کرخت آواز میں, تو اور زیادہ لوگ ٹینشن میں نہیں ہو رہی. بھائی جواب موصول نہیں ہو رہا, رکھ فون. جی ہاں, آواز نہیں آ رہی تو بار بار کرے جا رہا ہے کہ چین نہیں ہے. ہاں چین ہے لیکن کھل نہیں رہی. عجیب سی بات ہے نا. تو ان کے پیش نظر یہ مسئلہ تو ہوگی ہے نا کہ لوگ کہیں کہ چلو یار کال ریسیو نہیں ہو رہی, لیکن ٹینشن تو لوگوں کی نفسیات بتا رہا ہوں آپ کو. شیطان کا سب سے زیادہ حملہ کیا دینی لوگوں پہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جہاں مال رکھا ہوا ہو نا تو چوری کا خطرہ بھی, ڈکیتی کا خطرہ بھی وہیں ہوتا ہے. واہ واہ, یہ بات بالکل درست ہے کہ دیندار لوگوں پہ شیطان کا خطرہ زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں شیطان کو نظر آتا ہے. جو دیندار نہیں ہے وہاں تو شیطان کہتا ہے کہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے میری. نہیں بالکل وہاں کیا یہ دین کی طرف جب انسان آتا ہے تو شہرت بھی ملتی ہے, لوگوں کی تعریفیں بھی ہوتی ہیں, تو یہاں شیطان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اکثر ہم آپ کو چینلز میں بھی دیکھتے ہیں, تو یہ چینلز میں آپ فی سبیل اللہ جاتے ہیں یا پیڈ, مطلب آپ بولتے ہیں یار کوئی نہیں, میں ایک دفعہ گیا ہوں, میرے پورے 1 مہینے کے درس قرآن ریکارڈ ہوئے تھے 3-4 سال, اس کے مجھے انہوں نے پراپر پیسے دیے تھے. اس کے بعد سے میں جب بھی گیا ہوں تو میں فری میں جاتا ہوں, یعنی میں نے کوئی وہ اس کا یہ ویسے یہ آپ نے اعتراف بھی کر لیا, یہ بھی بڑی بات ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے پیسے ملے تھے فرسٹ ٹائم جب میں گیا تھا, لیکن وہ پورا مہینہ میری ایک وہ اس کی درس قرآن کی جو
سیشن چلا تھا اس کے انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے، لیکن اب جب بھی میں جا رہا ہوں اور کوئی اس کے پیسے نہیں ہوتے۔ مفتی صاحب، کراچی رہنے کی جگہ ہے یا درد سہنے کی جگہ ہے؟ درد سہنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ اب نہیں ہے۔ آپ کے چینل سے کوئی سیاسی بات جائے تو ایسا نہ ہو آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں، تو شاید نئی حکومت آئے اور یعنی لوگ اب جماعت اسلامی کی طرف نظریں ٹکا رہے ہیں کہ سب کو ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا۔ تو جو میرا ایک تجزیہ ہے نا کہ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کس کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تجرباتی طور پر اب جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں کہ شاید یہ آئیں اور کراچی کے حالات درست ہو جائیں۔ واللہ عالم، بہت زیادہ میں اس پہ سیاسی باتیں آپ کو پتہ ہے بڑی ڈینجرس ہو جاتی ہیں۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، تو لیکن شاید ایسا ہو کہ جماعت اسلامی جیت جائے۔ مصطفیٰ کمال کے بھی ماشاءاللہ ان کا بھی بڑا اچھا کردار رہا ہے جی، تو شاید کوئی اس طرح کی قیادت اگر آ گئی تو شاید کراچی بن جائے، ادروائز ہمیں ابھی کیا کراچی حال کے ہے اب بننے کی کوئی امید رہی نہیں ہے۔ ابھی کیا ابھی تو آپ کو پتہ ہے میرا خیال ہے تیسرے چوتھے نمبر پر آیا کراچی ورسٹ میں؟ ہاں، جو سب سے بدترین دنیا میں شہر ہے نا جو رہنے کے بالکل بھی قابل نہیں ہے، اس میں کراچی چوتھے نمبر پر آیا ہے جہاں تک مجھے اطلاعات ملی ہیں۔ دیکھیں کراچی کے حالات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم تو یہیں کے باسی ہیں، ہم تو یہیں پلے بڑے، یعنی زندگی ہماری یہیں گزر گئی، ہم تو کبھی کراچی کے چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، اسی ماحول کے اسی کلچر کے عادی ہیں، یعنی کہ گلیوں کے عادی ہیں۔ لیکن اب میرے جیسے آدمی کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ کراچی چھوڑ دوں میں، اور شاید آپ کے دل میں بھی آ رہا ہو۔ جو یہاں حالات ہو گئے، میں جب حج کر کے آیا ابھی 2 ہفتے ہم نے سعودی عرب میں گزارے، اس کے بعد جب میں آیا ہوں تو جو حالت ہوئی ہوئی تھی نا ہماری گلی کی، الٹی آ رہی تھی دیکھ کے۔ یعنی 2-3 دن تک میں اتنا ڈسٹرب رہا ہوں کہ یار اس گندگی میں، کیونکہ جب رہتا ہے نا تو انسان عادی ہو جاتا ہے۔ 15 دن آپ ذرا کہیں نکلیں کراچی سے باہر اور پھر آئیں تو پھر 1 ہفتہ سیٹ ہونے میں لگتا ہے آپ کو۔ جی 1 ہفتہ آپ کو سیٹ ہونے میں، یعنی گندگی میں سیٹ ہونے میں لگتا ہے۔ مطلب اس کا صاف سیدھے سیدھا یہ ہے کہ آپ کو گندا ہونے میں 1 ہفتہ لگتا ہے، کیونکہ آپ بھی جب گندے ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے گندگی برداشت ہونے لگتی ہے آپ سے۔ تو بہت ہی زیادہ بری حالت ہے، ڈکیتیاں، چوریاں، موبائل اسنیچنگ، ہر 4 دن کے بعد کسی کی ٹانگ پہ گولی لگی ہوئی ہے، کوئی بندہ مرا ہوا ہے، اور جو گندگی کا ڈھیر، اور جو پانی نہیں ہے، بارشوں سے جناب وہ بھر گئے ہیں ڈیم، دیواریں ٹوٹ رہی ہیں ڈیموں کی، نلکوں میں پانی نہیں ہے۔ اور ابھی تو آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ٹائیفائڈ بہت پھیل گیا گندے پانی کی وجہ سے، اس لیے کہ بارشوں کا پانی اور گٹر لائنیں اور جو پینے کا پانی ہے سب مکس ہو گئے ہیں، وہ ایک الگ ٹینشن کھڑی ہو گئی ہے۔ تو یہ تو بہت ہی برے حالات ہیں آپ نے کراچی جیسے کے۔ کہا کہ کراچی چھوڑ دوں گا تو آپ کہاں جائیں گے؟ خیال آ رہا ہے کہ ہم لاہور یا اسلام آباد کی طرف موو کر جائیں۔ تو جو کراچی چھوڑ کے جاتے ہیں تو ظاہر ہے لاہور یا اسلام آباد ہی ہے پھر بڑے شہر، اچھے شہر۔ تو لیکن بس بات وہی ہے، یہ مفتی صاحب بھی جو بول رہے ہیں ہے بات کڑوی لیکن ہے سچی۔ کراچی کے لیے ایک شعر ہے کہ تیر کھا کے دیکھا جب کمی گاہ کی طرف، کچھ اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ کراچی بول رہا ہے، کراچی نے سب کو روزگار دیا، دیکھیں کراچی کو کسی نے کچھ نہیں دیا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میں اکثر اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں، میں گلگت میں تھا، کسی دور دراز گاؤں میں ہمارا جانا ہوا، یہ بات ہے تقریباً 12 سال پرانی، میں اس وقت اتنا خاص فیمس نہیں تھا۔ کسی گاؤں، کسی دیہات میں ہم لوگ گئے چائے پینے کے لیے، تو اس نے جب چائے پلائی، میری بات چیت کے اسٹائل سے وہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ کراچی کا ہے۔ ہم کافی سارے لڑکے تھے، ہم نے دودھ پتی منگوا کے پی، میں گیا پیسے دینے، اس نے کہا آپ کراچی کے ہو؟ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہہ رہے آپ کی زبان سے پتہ چلا۔ کہہ رہا میں پیسے نہیں لوں گا۔ میں نے کہا لو یار۔ کہہ رہا نہیں۔ میں نے بہت اصرار کیا، کہہ رہے کراچی سے کوئی بھی آتا ہے میں پیسے نہیں لیتا، کیونکہ کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے۔ یہ اس کے اللہ اکبر، یعنی میں اس میں جذباتی ہو رہا ہوں یہ الفاظ کہتے ہوئے، جو میں وہاں بھی جذباتی ہو رہا تھا۔ کہہ رہے کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے۔ تو کراچی کو غریب کی ماں کہا جاتا تھا، جس کو کہیں بزنس نہیں مل رہا وہ کراچی آئے، یہ تھا، اتنی عزت تھی ہماری ہر جگہ۔ اب ہم کہیں جاتے ہیں کراچی سے، اچھا وہ جہاں پل ٹوٹے ہوئے ہیں، جہاں وہ ہر آئے دن بندے مر رہے ہیں، جہاں
کچرے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں, تم لوگ رہتے کیسے ہو وہاں پہ؟ یعنی یہ ہم سے الٹا لوگ ہم پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں, یار تم رہتے کیسے ہو وہاں پہ. بے شک ایسے ہی. تو یہ ہو گیا ہے. تو کراچی نے تو بہت ہمیں عزت بھی دی ہے, ہمیں کلچر دیا. میں شاید آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے شاید اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے میری, ان سے سندھ یونیورسٹی نہیں, جامشوری یونیورسٹی کے, مجھے بیان کے لیے بلایا. سندھی تھے وہ, عمر زیادہ ہو گئی تھی, میرا خیال ہے 65 سال ان کی ایج ہوگی, ریٹائرمنٹ کے بالکل قریب تھے وہ, یا شاید ریٹائر ہو چکے تھے, ابھی مجھے یہ اتنی معلومات یاد نہیں ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم کراچی اپنے بچوں کو تہذیب سیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے. کہنے لگے کہ مجھے یاد ہے, کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کراچی کے اسکولوں میں ایڈمیشن دلواتے تھے. بیٹا وہ جو سندھی تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہاں تہذیب سیکھ کے آؤ گے. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ہمارا بچہ یہاں آؤ جاؤ اس طرح کے, وہاں جا کراچی سے سیکھ کے آتا تھا آئیے بیٹھیے کھائیے, ہاں نہیں کہنا, جی کہنا ہے بڑوں کو جواب میں, یہ ساری چیزیں بچے کراچی سے سیکھ کے آتے تھے. اور ہمیں بھی یاد ہے ہمارے جب پنجاب سے رشتہ دار آیا کرتے تھے تو وہ کہتے یار یہاں کا عجیب ہی, ہم چھوٹے بچے تھے نا, ہماری 8-9 سال عمر ہوگی, تو ہمارے جو پنجاب سے رشتہ دار آتے تھے کہتے یار یہاں کا عجیب ہی ایک کلچر ہے, اتنے اس زمانے میں تو ڈیولپمنٹ بھی تھی, ہاں اتنا اچھی یہاں لوگوں کی زبان, یہاں اتنا اچھا سلیقہ, یہاں اتنا امن. تو ہمارے تو بڑے یہ کہتے کہتے چلے گئے کہ کراچی کو نظر لگ گئی ہے. کراچی کو نظر لگ گئی ہے, اپنے کی شاید لگ گئی, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کی آگ سے, گھر کو آگ لگ گئی آخر گھر کے ہی چراغ سے. تو اس میں قصور اپنا ہی ہے, کوئی باہر سے امریکہ اسرائیل نے آ کے نہیں کیا, یہ بالکل یہ ہمارا اپنا ذاتی کردار ہے. مفتی صاحب کراچی میں تو ایک عام آدمی سیف نہیں ہے اسٹریٹ کرائم کے پوائنٹ آف ویو سے, تو کیا مشہور ہونے کے بعد ہر بندے کو کیا اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری خود اس پہ آ جاتی ہے, یا آپ لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھیں یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے, اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ مشہور ہیں. اس کے لیے مزید کوئی اور کچھ ضرورت نہیں ہے. آپ مشہور ہیں تو مسئلہ آپ غیر محفوظ, ہماری جان کو خطرہ ہے 100%. اچھا, تو جو مشہور ہے اس کا مطلب اس کی جان کو خطرہ ہے یہاں پہ, تو اس لیے آپ کو اب سیکیورٹی کا انتظام خود کرنا پڑے گا. تو آپ گورنمنٹ سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں. گورنمنٹ سے تو ویسے بھی نہیں, سول حکومتوں کا تو اپنا وہ بیچارے اپنی سیکیورٹی کے لیے انہوں نے اپنے پرائیویٹ انتظام کیا ہوا ہوتا ہے, تو اس لیے یہ آپ کو خود کرنا پڑے گا. اور جو بھی فیمس ہے اس کو کرنا چاہیے, اس سے پہلے کہ وہ اخبار میں آئے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا ذمہ دار خود انتظام کرے. مفتی صاحب اختلاف اپنی جگہ آپ کا, لیکن دوسرے فرقہ کے علماء کرام میں سے آپ کس کو پسند کرتے ہیں سننا؟ مطلب کسی کا کلپ یا دیکھ لیا یار یہ مولانا شام الہی ظہیر صاحب اور ابتسام الہی ظہیر صاحب اہل حدیث علماء میں بڑے معتدل علماء لگتے ہیں مجھے. بریلوی علماء میں بھی 1-2 عالم ہیں جو مشہور ہو. 1-2 حضرات سے میری ملاقات ہوئی ہے جن سے میں انسپائر ہوا, لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ, یہ میری غلطی ہے کہ ان کے نام بھول گیا میں, لیکن ہیں ہر جگہ ہیں مشہور و معروف. اچھا مشہور جو عالم ہیں ثاقب رضا مصطفی صاحب, اچھا ان کے بھی میں نے بہت تھوڑے بیان سنے, لیکن اس میں مجھے کوئی نیگیٹیوٹی نظر نہیں آئی ہے. تو اور لوگوں میں ان کا بھی ایک اچھا تبصرہ ہے کہ یہ کوئی ایسی نیگیٹو بات کرتے نہیں ہیں. ذاتی طور پہ میں زیادہ نہیں جانتا ان کو. بالکل ثاقب رضا مصطفی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, لیکن ان کا پبلک میں جب آپ پوچھتے ہیں نا تو کوئی اچھے وے میں لوگ تذکرہ کرتے ہیں کہ کوئی نیگیٹیوٹی پھیلاتے نہیں ہیں, کوئی ایسی جو اسلام کے بیسک چیزیں ہیں اسی کو اکثر یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب کوئی آپ کے خلاف بولے تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں یا معافی منگوا لیتے ہیں؟ معافی مانگ جلدی, 2 بندے آ رہے میرے بدماش آ رہے, معافی منگوائیں گے تم سے, کیا کرتے ہیں؟ میرے خلاف بولنے کی 2 حیثیتیں ہیں نا. ایک تو میری ذاتیات پہ کوئی کیچڑ اچھالنا شروع کر دے, میری پرائیویٹ لائف پہ, میری نجی زندگی پہ بولنا شروع کر دے, اس کو تو میں کچھ جواب اس لیے نہیں دیتا کہ یہ تو غلطی اسی کی ہے نا کہ میری نجی زندگی میں کیوں گھس رہا ہے بھائی تو. صحیح ہے. تو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے تو زیادہ میں بددعا دے دیتا ہوں اور نیچے اس کو پارسل کرا دیتا ہوں اگر میرا اس سے رابطہ ہو, کیونکہ اس سے انسان کو بہت ایک اذیت ہوتی ہے کہ آپ کسی کی نجی زندگی میں آپ گھسنے کی کوشش کر رہے ہو. تو ایسا نہیں دیتا اتنے آرام سے بددعا, جب بہت زیادہ تنگ کرے تو پھر دوسرا طریقہ, دوسرا جو علمی اختلافات کی بیس پہ, تو اس میں ریکارڈ کروا دیتا ہوں. ابھی میں نے کوے پر ایک بیان کیا تھا, اچھا کوا کو
کوے کے بارے میں شرعی حکم بیان کیا تو اس پہ بہت لوگوں نے کچھ کیا تھا؟ میں نے بتایا کہ کوا وہ چلایا لوگوں نے اس طرح, مفتی صاحب کا فتویٰ کوا حلال ہے, حالانکہ اس طرح نہیں تھا, وہ پوری ڈیٹیل تھی اس میں. اچھا کوا حلال ہے؟ کوا کچھ تفصیل کے ساتھ حلال ہے, ایسا نہیں ہے کہ پھر میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی اس کے حدیث کے حوالے کے ساتھ, دوبارہ اس کو ریکارڈ کروایا. تو ایسا علمی اعتراضات جب لوگ کرتے ہیں تو لوگوں سے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ جب علمی اعتراض کریں نا تو اس میں طنزیہ لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا. جیسے میں نے بیان ریکارڈ کیا کہ کوا حلال ہے ڈیٹیل کے ساتھ, ایسا نہیں کہ ایک دم فتویٰ دے دیا ہو کہ کوے پکڑ پڑ گیا آپ کھانا شروع کر دیں. تو اگر آپ کو کوئی علم اعتراض ہے لوگوں سے, میں کہہ رہا ہوں, تو لوگ اس کو ایک جواب دیں کہ مفتی صاحب آپ نے کہہ دیا, حالانکہ یہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں کوے کو فاسق کہا گیا ہے, تو فاسق سے متبادر تو یہی ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے, تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ اسٹائل ہوتا ہے نا, تو آدمی جواب دیتا ہے. لوگ نے کیا بنانا شروع کر دیا, دیوبندیوں کا کوا حلال ہو گیا, لو بھائی کوے کی بریانی بنا کے کھاؤ. یہ لگتا ہے کہ کوا بریانی بھی ایک کلپ کٹ کے تو مشہور ہے, ہاں تو وہ پھر آپ کے ساتھ لگا دیا ہوگا. ہاں لگا دیں گے. تو یہ اسٹائل لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے. علمی کوئی اعتراض ہے تو علمی اسٹائل سے ہونا چاہیے. میں غامدی صاحب کے اسٹائل سے بہت متاثر ہوں. یہ میں بھائی وہ بات 100% غلط کرتے ہیں لیکن اسٹائل ایسا ہے, میں لوگوں سے کہتا ہوں یار یہ سیکھو. اچھا بندے کو غصہ نہیں آتا, جذباتی نہیں ہوتا. ساری باتیں غلط نہیں ہوتی, کچھ باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں. اچھا میں انٹرو میں اتنا ہی لگاؤں گا مفتی صاحب آپ کی اجازت سے کہ میں غامدی صاحب سے بہت متاثر ہوں اسٹائل سے. آگے آپ نے بولا نہیں انٹرو میں, آگے پھر پوری بات ہے, ظاہر ہے آپ کا ہم کیسے بات آپ کی پوری جائے گی. بات یہ ہے کہ جو مرضی سامنے والا کہہ دے, غامدی صاحب کی خوبصورت بات یہ ہے کہ غصہ نہیں آتا. واہ, تو یہ چیز سیکھنے کی ہے. بال غامدی صاحب سے میں بہت بڑے بڑے اعتراضات ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بہت, غامدی صاحب کی جو علمی لحاظ سے میں بہت بڑے بڑے اعتراضات ہیں, ہم ان کو ٹھیک نہیں سمجھتے بہت ساری چیزوں میں. اچھا غامدی صاحب کی بھی بات ہو گئی ہے تو انجینئر صاحب کی بھی کچھ لب کشائی کر دیں, کچھ اچھی بات آج بتا دیں. اختلاف اپنی جگہ, وہ تو WWE چل ہی رہا ہے, لیکن کچھ اچھے پوائنٹس بتا دیں کہ کبھی آپ یہ لگاؤ کہ یار یہ اچھی بات ہے, میں متاثر ہوا اس سے, کوئی ایسی بات. انجینئر صاحب اپنا دماغ اگر پازیٹیو چیزوں میں استعمال کر لیتے تو بہت زیادہ کام کر لیتے وہ. تو ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے, بولنے کی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے انجینئر صاحب کو. تو اگر وہ یہ تو ہو گیا, یہ تو ایک مشورہ ہو گیا, یہ میں نے مان لیا نا کہ صلاحیت دی اللہ نے, صلاحیت دی ہے, یہ میں نے مان لیا نا. یہ صلاحیت استعمال میرا خیال ہے غلط ہو رہی ہے. بعض لوگوں کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہوتی نا, ان میں یہ ایک منفی چیز ہے, نیگیٹو چیز ہے, صلاحیت ہی نہیں ہے ایک بندے کے پاس. بندے کے پاس صلاحیت ہے اور محنت بھی ہے, انٹیلیجنٹ آپ کہہ, ہاں انٹیلیجنٹ آدمی ہے, محنت بھی ہے, لیکن وہ ساری نیگیٹو چیزوں میں جہاں تک میری رائے ہے, جی وہ تو آپ نیگیٹو چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے. وہ تو آپ اگر اچھی چیزوں میں استعمال ہوتی, علماء کو وہ اپنا ساتھی بناتے, اپنا حریف نہ بناتے, اپنا مخالف نہ بناتے. تو دیکھیں خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں دنیا میں, کوئی ایسا نہیں ہے جو 100% صحیح ہو, نہ کوئی ایسا مدرسہ ہے جو 100% صحیح ہو, نہ کوئی ایسی شخصیت ہے, نہ میں ہوں, نہ مولانا طارق مل صاحب ہیں, نہ مفتی تقی صاحب ہے. کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو 100% ٹھیک ہو. تو اگر وہ علماء کو اپنے ساتھ ملاتے, دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کیا خاص بات تھی, وہ عالم نہیں تھے لیکن انہوں نے علماء کو ہدف نہیں بنایا, لہذا آج سب ان کا نام اچھے الفاظ سے لیتے ہیں. تو شروع میں ان کی کچھ ایسی چیزیں آئی تھی جو ایسا لگ رہا تھا علماء کے اگینسٹ جائیں گے, لیکن انہوں نے اپنے فوراً جب علماء نے ان کو تنبیہات کی, انہوں نے فوراً اپنا وہ پیٹرن چینج کیا. تو کتنے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اختلاف تو ہے نا ہمارے, جی آپ بیٹھے طلاق کے مسئلے پر, تو میں بالکل ڈاکٹر ذاکر نائک کو غلط کہتا ہوں 100%, لیکن کتنے اچھے تعلقات ہیں. تو 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب کا, وجہ کیا ہے, ڈاکٹر ذاکر کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ میری ملیشیا میں 2 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی, میری دعوت کی, باقاعدہ بلایا, بڑی عزت دی, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو ملیشیا میں ہی ہوتے ہیں؟ جی ملیشیا میں, موجودہ پتہ وہیں ہے. جی بس انشاءاللہ کوالالمپور میں. جی کوالالمپور. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی علماء کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی, اپنا حریف نہیں بنایا. تبھی آج انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے زیادہ پاکستان کے علماء مجھ سے ملتے ہیں اور مجھے محبت دیتے ہیں. یہ 2 ملاقاتوں میں 2 دفعہ انہوں نے کہا, بنوری ٹاؤن کا خاص طور پہ نام لیا انہوں نے کہ وہاں سے بہت علماء آئے ہیں مجھ سے ملاقات کے لیے. تو اختلاف کے باوجود علماء کیا ہے, ان کے جو کاموں سے متفق ہیں ان میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو انجینئر صاحب ایک اچھی پازیٹیو بات یہ ہے کہ بدعتوں کے خلاف بھی ان کا کچھ کام ہے. بہرحال بہت سے لوگوں, یعنی ایک جو مزار پرستی اور جو بھی بدعتیں ہمارے معاشرے میں ہیں, ان کو یہ اچھالتے ہیں, یہ ایک پازیٹیو کام ہے. لیکن ان کے دوسری جو نیگیٹو کام ہے نا, ان کی وجہ سے یہ پازیٹیو کام بھی, اس کا بھی آؤٹ پٹ کوئی اچھا نہیں نکل رہا.
یعنی لوگوں میں جو ایک حیثیت بن کے آئی ہے سامنے, وہ حیثیت یہی ہے کہ بھائی یہ ادھر بھی فتویٰ دے گا, اس کے خلاف بھی بولے گا, اس کے خلاف بھی بولے گا, اس کے خلاف, یہ ایک آپ نے اپنا امیج ایسا بنا دیا ہے. تو آپ بدعتوں کے خلاف جو کام کر رہے ہیں, بدعتیوں کے خلاف, یہ بہت اچھا کام ہے. یعنی بدعت کے خلاف, بدعتیوں کے نہیں بلکہ ان کی جو بدعت ہے اس کے خلاف, تو وہ کام آپ کا بہت اچھا ہے, اس کو آپ فوکس کریں. واہ. لیکن واہ, شخصیتوں کے نام لے لے کے ان کا مذاق اڑانا, ان پہ طنز کرنا, ان یہ پہ آپ رد کا کرنا, ریزرویشن ہے. یہ میرا آپ نے جب بات کر لی ہے تو میرا ایک مشورہ ہے واہ کہ یہ طریقہ جس کی وجہ سے آپ کی جو کچھ جو آپ میں پازیٹیو چیزیں ہیں اس کا بھی وہ بیکار ہو رہی ہیں. تو دیکھیں قیامت میں بھی تولا جائے گا نا اعمال, ٹھیک ہے نا, تو تول میں جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی زیادہ آ رہی ہے. تو آپ بدعت کے خلاف کام کر رہے ہیں, یہ اچھا کر رہے ہیں, تو یہ کرتے رہیں آپ. شہرت انسان کے لیے جزا ہے یا سزا؟ دیکھیں شہرت انسان یہ نعمت ہے, اور حقیقی طور پر تو یہ انسان کے لیے ایک جزا ہے اللہ کی طرف سے. لیکن ہر نعمت اگر آپ اس کی ناقدری کریں گے تو وہی آپ کے لیے عذاب بن جائے گی. پیسہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے آپ کو دے دیا. قارون کے پاس پیسہ تھا نا, تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کیا کہا, احسن کما احسن اللہ الیک, جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو بھی غریبوں کا بھی تو خیال کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے پیسے کو عذاب نہیں کہا بلکہ احسان کہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ کے احسانات ہیں. تو شہرت بھی اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے, لیکن اس احسان میں آپ اترانا شروع کر دیں, آپ دوسروں کو نیچا سمجھنا شروع کر دیں, یا اس شہرت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیں, تو پھر یہ اللہ کا عذاب بن جائے گا. قارون کو اللہ نے دولت دی, اس نے وہی دولت اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گئی, اور اسی دولت سمیت اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. تو شہرت اگر آپ کو ملی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, کہ آپ اس نعمت کو کیش کرائیں اچھے کاموں میں, اور اس نعمت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. کبھی کبھی یہ آپ کو, کیونکہ شہرت یافتہ بندہ جو ہوتا ہے فیمس, اس کے لیے کہیں کہیں آزمائش بھی ہو جاتی ہے. تو کبھی کوئی ایسی چیز, کوئی واقعہ جس سے آپ ناپسندیدہ آپ کرتے ہوں کہ یار یہ کوئی ملنے کا طریقہ لوگوں کا؟ بس یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور آپ کے چینل سے یہ بات اگر لوگوں تک چلی جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. لوگ جو ملاقات کرتے ہیں ظاہر عقیدت میں کر رہے ہیں, محبت میں کر رہے ہیں, اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ لوگ مجھ سے عقیدت کریں. ہم تو اللہ نے ایک ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے, ٹوٹے پھوٹے آدمی ہیں, لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ ہم بہت نیک ہوں گے, بہت بڑے عالم ہوں گے. تو بیچارے لوگوں کی نیت پہ تو ہمیں شبہ نہیں ہے, لیکن لوگوں کی مثال میرے ساتھ اب ایسے ہو گئی ہے, اندھی کے بچہ ہوا اور چوم چوم کے مار دیا اس نے. اندھی کا بچہ ہوا. تو میں ابھی اپنا واقعہ سناؤں. پرسوں جامعۃ الرشید میں میں نے ظہر کی نماز پڑھی, مجھے چھینکیں آنا شروع ہوئیں. میرے لیے 4 فرض پڑھنا مشکل ہو گیا, اتنی چھینکیں آ رہی تھیں. میں نے کہا میں فوراً بھاگوں, تھوڑا دھوپ میں بیٹھوں. صحیح. میں دھوپ میں بیٹھنے کے لیے باہر نکلا ہوں, 4 لڑکے مجھے دیکھ کے آئے مصافحہ کرنے کے لیے. اب میں آفس میں اس لیے نہیں بیٹھ رہا کہ ایئر کنڈیشن کی وجہ سے اور چھینکیں آئیں گی. میری ناک بہہ رہی ہے. میں نے کہا یار اسٹاپ کیا نا, وہاں ٹھہر جاؤ, مجھے تھوڑا نارمل کنڈیشن میں آنے دو. نہیں جی, ان کی عقیدت, چونکہ انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے مغروریت کا فتویٰ لگا دیا. انہوں نے زندہ مجھے پہلی دفعہ دیکھا, ہمیشہ یوٹیوب پہ دیکھا تھا. آ رہے ہیں میری ناک بہہ رہی ہے. میں نے پھر مصافحہ ایسے کیا, میں نے کہا یار مجھے, کہہ رہے ہیں اب سیلفی. میں نے کہا بھائی مجھے تھوڑا سکون سے بیٹھنے دو. ان کو تھوڑا میں نے بھگایا. میں ابھی پھر 4 آدمی پھر آ گئے, 6 آدمی پھر آ گئے. میں بھاگا ہوں, آفس کے اندر گیا ہوں تو وہاں اے سی چل رہا ہے. پھر میں دھوپ لینے کے لیے آؤں تو 8 آدمی اور کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا. میں نے ان کو نا تھوڑا سا وہیں سے میں نے اشارہ کیا, بھائی میں نہیں مل سکتا. تو پھر بعد میں خود ہی انسان کو ندامت ہوتی ہے, یار اگلا محبت میں مل رہا ہے, عقیدت میں مل رہا ہے, اور آپ اس سے بد اخلاقی کر رہے ہیں, تو پھر سارا دن ویسے ہی خراب گزرتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو مشہور آدمی کے لیے اتنی بڑی آزمائش ہے کہ اس میں اس کی سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں کوئی دشمنی کے لیے آ رہا ہو نا, اس کو مکہ دکھانے میں مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. محبت میں آپ سے چپک رہا ہو, آپ اس کو نہ گالی دے سکتے ہیں نہ اس کو ڈانٹ سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ اس سے نکلنے کا آپ کے پاس کوئی طریقہ, ظاہر ہے آپ بھی ایک پبلک فگر بن چکے ہیں, جاتے ہوں گے تو لوگ پوچھتے ہوں گے نادر بھائی کہاں جا رہے ہو, کیا حال ہے, تو آپ بھی سارا دن حال چال بتا کے تھک جاتے ہوں گے. تو کائنڈلی مجھے بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کیسے فیس کرتے ہیں. اب بات یہ ہے, اب کسی کی بھی جو فیلنگز ہے نا اس کی ذمہ داری نہیں اٹھانی. اب کوئی کیا سمجھے, آپ کو نہیں ملنا تو آپ معذرت کر لیں. کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے, کچھ لوگوں کو نہیں آتی ہے. نادر بھائی آپ پر اتنی انگلیاں نہیں اٹھیں گی, ہم پہ انگلیاں زیادہ اٹھتی ہیں. لوگ پتہ کیا کریں گے, میں تھک گیا مل کے, پھر بھی کہیں بھی جا رہا ہوں, لوگ اب تو ایسا ہونے لگا ہے ہائی وے پہ گاڑی روک کے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں.
میری گاڑی کے آگے اپنی گاڑی لگائی. اب اس میں اگر خواتین بھی ہیں تو ان سے کیسے آدمی ان کو دھکا دے کہ بھائی, تو اور زیادہ خواتین کا احترام کرنا پڑتا ہے. فیملیز آ رہی ہوتی ہے نا, اللہ کا شکر ہے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یعنی اللہ نے ٹوٹی پھوٹی عزت دی اللہ کا, یہ لوگوں کی بھی. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار یہ لبرل قسم کی خواتین ہیں, یہ لبرل, یہ ایک مولوی سے مل رہے ہیں, یہی بڑی بات ہے اس زمانے میں. یہ ان کی مذہب سے محبت کی علامت ہے. تو میرے ساتھ ایسا ہوا, ہائی وے پہ لوگوں نے گاڑی روکی اور اترے, میں ملا, ساتھیوں نے کہا یار نہ روکے. میں نے کہا یار یہ صرف یعنی بغیر دوپٹے کے خواتین ہیں, اس کا مطلب لبرل خواتین ہیں نا, لیکن ایک مولوی سے مل رہی ہیں, یہ مذہب سے محبت کی ایک علامت ہے کہ ان میں ایمان کی تھوڑی سی رمق باقی ہے. تو میں نے کہا میں ملوں گا ان سے, سلام کروں گا ان کو. لیکن یہ کہ اب یہ چیز جب زیادہ ہونا شروع ہو جائے نا تو پھر بہت بڑی آزمائش ہے یہ. بے شک کہ یار ہم یعنی آپ پہ انگلی نہیں اٹھے گی. میں اگر کہوں گا میں نہیں مل رہا, آپ ہٹیں, یوں کروں گا, سختی کیے بغیر لوگ کوشش تو فوراً لوگ پتہ کیا کریں گے, میرا اخلاق پہ کوئی کلپ لگا دیں گے. جیسے آج کل مولانا طالب صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, اخلاق پہ دیکھو اس دن بڑے اخلاق پہ بیان کر رہے تھے اور آج بھگا رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے پھر. ہم تو جانتے ہیں معزز خواتین و حضرات, یہ کوئی میں برانڈنگ نہیں کر رہا, لیکن آپ یقین کریں مولانا طارق جمیل اتنا اعلیٰ اخلاق کے آدمی ہیں, اور ان کے یہ 2-4 واقعات کو دکھا کے انہیں بالکل زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. ان کا حوصلہ تو ہم تو اس کی خاک ہے, ان میں جو برداشت ہے وہ تو ہم میں نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہ تھک جاتا ہے انسان. کتنے ٹائم سے پٹھا اتر گیا تھا, مجھے کسی نے بتایا, ان کے شاگرد نے مسافر کر کے ایک دفعہ ان کے بازو نہیں اٹھ رہا تھا کہیں. آپ یہ دیکھیں, آدھے سر کا درد اللہ کسی کو نہ کرائے, یہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت خطرناک بیماری ہے. اب وہ کس حیثیت سے ہیں, کیا ہیں, لوگ وہ جوڑ دیتے ہیں وی آئی پی پروٹوکول کی شخصیات کے ساتھ اس طرح مل رہے ہیں, اور ایک غریب آدمی کے ساتھ اس طرح مل رہے ہیں. دیکھیں ہم کوئی وی آئی پی اور غریب میں فرق نہیں کرتے, لیکن ایک اصول رکھا ہے, اس میں رکشے والا آتا ہے تو ہم اس سے بھی ملتے ہیں الحمدللہ, ہمیں خوشی ہوتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی محفل میں ایک شخص آیا, یہ واقعہ ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑا مالدار آدمی آئے تو حضرت نے اس سے نام پوچھا, خیریت پوچھی, بس. ایک رکشے والا آیا نا تو حضرت نے بہت دیر تک اس سے بات چیت کی. تو مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اس نے یہ پوری نوٹ کی ہے کہ میں ان کے ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہا ہوں یہ ہے, اور ایک رکشے والے کو آپ اتنی عزت دے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ علماء مالدار اور غریب میں فرق کرتے ہوں. اچھا ایک بات, یعنی ہم اصولی طور پر جو ٹائم لے کے, ایک میں نے اپنے اسسٹنٹ کا نمبر دیا ہوا ہے کہ بھائی ان سے ٹائم لیں, وجہ بتائیں, ایک طریقہ ہے, اس میں ملتا ہوں. مجھے خود ملنے کا شوق ہے, مجھے فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو سکھاتے جتنا ہے نا, اس سے زیادہ لوگوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. اچھا میں کوئی ڈاکٹر آتا ہے نا تو میں اس سے کہہ دیتا ہوں بھائی ڈاکٹر صاحب جتنا بات آپ نے مجھ سے کرنی ہے اس سے زیادہ میں آپ سے کروں گا. میں ان سے میڈیکل سائنس کی چیزیں پوچھنا شروع کر دیتا ہوں. کوئی سیاستدان ملنے کے لیے آتا ہے, مسلم لیگ نون کے ایک صاحب آئے تھے ملنے کے لیے, کبھی کوئی پی ٹی آئی کا بندہ آ گیا ملنے کے لیے, کوئی جے یو آئی کا, تو میں ان سے الٹا پوچھنا شروع کر دیتا ہوں سیاست کے بارے میں, کیونکہ مجھے بھی تو نالج چاہیے نا. صحیح. تو مجھے تو فائدہ ہوتا ہے لوگوں سے مل کے. اس کو کہتے ہیں آبزرویشن. ہاں, دوسرے سے لینا, آبزرو کرنا. میں تو فائدہ ہوتا ہے مجھے, تو میں تو چاہتا ہوں لوگوں سے ملاقاتیں رہیں. جو علماء بالکل بند کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں ان کا تو علم بھی رک جاتا ہے, ان کے تو وہ معاشرے کو گائیڈ بھی نہیں کر سکتے. نہیں, علم تو امانت ہے جو دینی ہے آگے لوگوں کو. تو 2 چیزیں لوگوں کو غلط فہمی دور ہونی چاہیے. آپ ایک طریقے سے آئیں تو ہم انشاءاللہ یہ فرق نہیں کریں گے کہ آپ رکشے والے ہیں یا آپ جوڑیا بازار میں ٹھیلا لگاتے ہیں یا آپ کوئی بہت بڑے آدمی ہیں. انشاءاللہ یہ امید ہے یہ فرق نہیں ہوگا. دوسری بات یہ, ایک آخری بات, کہ بعض دفعہ آپ کی دوستی کسی سے ہوتی ہے تو اس میں دوستی میں اس کی رعایت کرنی پڑتی ہے. اب میری دوستی کسی مالدار سے ہے تو میں اس کو پروٹوکول مالدار ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہا, میں اس کو اپنی پرانا دوست ہے بھائی اس بیس پہ دے رہا ہوں. واہ. لیکن لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. میری غریبوں سے بھی دوستی ہے الحمدللہ. تو میں اپنے جو غریب شاگرد ہیں ان کے ولیموں میں گیا ہوں, اتنے غریب کے گھر میں بٹھانے کے ان کے پاس جگہ نہیں ہے, لیکن میں اپنے ساتھیوں کو بٹھا کے لے گیا ڈھالے میں کہ چلے یار وہ ہمارا پرانا یار ہے, کوئی بات نہیں, کیا ہوتا ہے, ہم بیٹھ کے وہاں بھی جاتے ہیں. تو دوستی مالداروں سے بھی ہوتی ہے, غریبوں سے بھی. اب مالدار سے دوستی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا وہی پروٹوکول ہے, اس کو آپ نے انزل الناس منازلہم حدیث میں آتا ہے, لوگوں سے ان کے لیول کے حساب سے آپ ان کو پروٹوکول دیں, جو جس کا لیول ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ تو احادیث سے ثابت ہے. تو یہ بدگمانی ہے, لوگوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. مفتی صاحب, اگر کوئی شخص ساری زندگی حرام کماتا ہے اور آخرت میں اسے آخر ٹائم میں اسے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے پیچھے کام صحیح نہیں کیا, اور وہ اپنی کمائی حلال کاموں میں لگانا چاہے,
تو کیا خیال ہے, اس کو لگا دینی چاہیے, اس پہ ثواب ملے گا اسے, یا اس پہ ذرا دیکھیں حرام سے جو کچھ اس نے خرید لیا, جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے وہ تو صدقہ کرنا پڑے گا اس کو, اس سے کچھ نہیں خرید سکتا. لیکن جو گھر بنا لیا اس نے حرام سے, جو پراپرٹی بنا لی, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذمے یہ لازم کرے کہ یہ جتنی قیمت اس وقت اس کی آج ہے یہ ساری پیسے میں صدقہ کروں گا, قسطوں میں کر لوں گا. مرنے کے بعد نہیں, ایک وصیت بھی دی جاتی ہے نا کہ یہ مرنے کے بعد وصیت بھی کر سکتا ہے, اور لیکن جتنا اپنی زندگی میں ہو سکے وہ زندگی میں کرے. صحیح ہے. تو پھر جب یہ نیت کر لے گا اور صدقہ کرنا شروع کر دے گا تو پھر وہ چیزیں اس کے لیے حلال ہیں. لیکن یہ نیت کرے کہ جتنی یہ اس کی ویلیو ہے یہ سب کی سب میں صدقہ کروں گا. آپ کس موضوع پہ بات کرنا آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں 3, 4, 5 گھنٹے بولنا مجھے اچھا لگتا ہے؟ مجھے سب سے جو اہم اس وقت ٹاپک ہے نا وہ ہے نا جو ابھی سب سے اہم ٹاپک اس وقت چل رہا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو دیندار یا اہل علم حضرات ہیں اکثر مدارس میں مسجدوں میں ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں یونیورسٹیوں میں الحاد بہت پھیل رہا ہے, لوگ خدا کے وجود ہی کا انکار کر رہے ہیں, ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے. جب آپ اللہ کے وجود کو ثابت کر لیتے ہیں نا تو باقی چیزیں خود بخود ثابت ہوتی چلی جاتی ہیں. واہ واہ واہ. تو اس لیے میرے زیادہ تر بیانات آپ جمعہ یا اتوار کے بیانات اٹھا کے دیکھیں گے وہ الحاد پہ بہت زیادہ ہیں. یہ جو میں 4 شادیوں پہ بیان کرتا ہوں تو معاشرے کی ایک ایسی ضرورت ہے, معاشرے سے زنا کو روکنے کے لیے, معاشرے سے بے حیائی کو روکنے کے لیے. میں لوگوں سے کہتا ہوں اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے, وہ ہے تو بتائیں نا, پھر ہم اس پہ بات کریں گے. تو یہ تو ایک معاشرے کی نیڈ ہے, ضرورت ہے. باقی اسلام پر لوگوں کو لانے کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کا انٹروڈکشن ہو, خدا کا تعارف ہو. تو میرے عام طور پہ آپ دیکھ لیں جو ایک ڈیٹ میرے شارٹ کلپس کو نہ دیکھیں, میرا کوئی شارٹ کلپ کا چینل ذاتی ہے بھی نہیں, نہ میرا ٹک ٹاک کا کوئی چینل ہے, یہ تو لوگوں نے چیزیں لے کے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. جی. تو میرے جو آپ آ جائیں نا مفتی صاحب, پھر کیونکہ آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ آ جائیں اس پہ, کیونکہ پلیٹ فارم تو بذات خود تو کوئی چیز غلط نہیں ہے نا. وہاں پہ اگر ایک ناچ گانا بک رہا ہے تو وہاں پہ ایک دینی بات بھی تو جانی چاہیے. انشاءاللہ ہم, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے اچھا مشورہ دیا, کام کریں گے ہم. لیکن میرے بہرحال جو 1.5 2 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ایتھیزم کے خلاف زیادہ. ابھی آپ یقین کریں ہمیں اور مجھ جیسے بہت سارے کریٹرز کو نا ٹک ٹاک نے, کیونکہ ہم ٹک ٹاک پہ تھے نہیں, انہوں نے ویریفائڈ اکاؤنٹ گفٹ کیے. اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ لیں آپ ویریفائڈ جو بلو ٹک والا اکاؤنٹ ہوتا ہے, کہ جس پہ آپ کو یہ آڈینس کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہی اوریجنل ہے, اوتھینٹک ہے. صحیح. تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا یار جب انہوں نے دیا ہے تو ہمارے کلپس بھی اس پہ جانے چاہیے. تو میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ مفتی صاحب کو بھی وہ اکاؤنٹ دیا جائے, کیونکہ جو مفتی صاحب کی آواز ہے, کیونکہ بہت ساری آڈینس اس ٹائم ٹک ٹاک پہ, ہم اسے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے نا. جی. ایک تو وہ وہاں ہونا ضروری ہے. جی. روحانی علاج اور ڈاکٹر کے علاج میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار نہیں ہم پہلے روحانی علاج کروائیں گے, ڈاکٹر کا بعد میں دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ڈاکٹر کا ہی ترجیح دیتے ہیں, روحانی علاج کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں شریعت نے ہمیں مادی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. مادی اسباب کا مطلب جو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر آپ جس چیز کو سبب کہتے ہیں. آپ اپنی حفاظت کے لیے گارڈ نہیں رکھتے اگر آپ کو خطرہ ہے, اور آپ آیت الکرسی پڑھ کے پھونکتے رہتے ہیں, تو یہ کوئی شریعت نہیں ہے. قرآن اٹھا کے دیکھیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو. اچھا. ٹھیک ہے. یہاں تک قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر میدان جنگ میں نماز پڑھنی ہے تو اسلحہ پہن کے نماز پڑھو. اچھا. بارش ہو رہی ہے, اسلحہ پہن نہیں سکتے تو مجبوری میں اسلحہ اتار سکتے ہو. کیوں؟ کافر یہ چاہتا ہے, اسلام دشمن یہ چاہتا ہے کہ تم اسلحے سے غافل ہو. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. کافر یہ چاہتا ہے کہ جو اسلام دشمن کافر ہیں, ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی, کہ تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساز و سامان سے اور اسلحے سے غافل ہو جاؤ اور اچانک تم پہ حملہ کر لیں. تو قرآن نے وہاں یہ نہیں کیوں نہیں کہا کہ سب آیت الکرسی پڑھ کے ایک دوسرے پھونک دو, پھر مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی. یعنی سب اسلحہ پہن کے نماز پڑھنے کی ٹینشن سے بہتر ہے آیت الکرسی پڑھ کے, فلق سورہ ناس پڑھ کے, یا فلاں عامل بیٹھے ہیں روحانی علاج کروا کے آؤ اور پھر جو مرضی کرتے رہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ میں نماز کے وقت بھی آپ کو اسلحہ نہیں اتارنا, 1 منٹ کے لیے اپنے اسباب سے غافل نہیں ہونا. تو اسباب کی اسلام میں بڑی ویلیو ہے. تو جو بیماری ہوتی ہے نا اس کا علاج بھی اللہ نے اسباب میں رکھا ہے. اسباب وہی ہے جو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے.
تو روحانی سے میں منع نہیں کر رہا. دو چیزیں ہیں روحانی علاج میں, دو چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. نمبر ایک تو اسباب اختیار کرنا تو پہلے ضروری ہے. آپ کو بخار ہے, آپ پیناڈول نہیں کھا رہے, آپ پھونکے مارے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, پیشنٹ مر گیا تو آپ گناہ گار ہوں گے. اچھا, اس لیے کہ جب ایک چیز کا علاج موجود ہے اور اس کا ہمیں پتہ ہے کہ یقینی فائدہ بھی ہوتا ہے, پیناڈول کھانے سے بخار اترتا ہے, اور آپ اس کو پھونکے مارے چلے جا رہے ہیں, وہ پھر بھی مر جائے تو آپ گناہ گار ہوں گے. تو آپ نے نہیں کھائی دوا اور آپ صرف پھونکوں پہ چلا رہے ہیں اپنے آپ کو, تو بھی گناہ گار ہوں گے. ہاں, دوسرے درجے میں رقیہ, جو سنت رقیہ ہے, اس کی ایک ویلیو ہے, اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. لیکن ہمیں نبی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے آپ نے مادی اسباب بھی اختیار کیے ہیں اور پھر آپ نے رقیہ بھی کیا ہے. تو جو سنت رقیہ ہے وہ مادی علاج کے ساتھ ساتھ ہے. جیسے آپ نے اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا انتظام کیا, اسلحہ کا انتظام کیا, گارڈ کا انتظام کیا, دکان پہ آپ نے موٹا تالا ڈال دیا, پھر آپ اس میں آیت الکرسی بھی پڑھ لیں, پھر آپ اس میں سورہ فلق سورہ ناس بھی پڑھ لیں, بہت اچھی بات جی. لیکن آپ سونے کی دکان میں تالا نہیں لگا رہے اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے جا رہے ہیں, تو یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. تو پہلے تالا لگائیں. اس کی مثال بہترین ہے نا, صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھوں یا اللہ پہ توکل کروں؟ آپ نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ, پہلے پاؤں میں رسی باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے. تو روحانی دوسرے درجے میں ہے, ایک بات. نمبر دو, روحانی علاج کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ نہیں جو روحانی علاج والے بتا رہے ہیں. میں دبئی سفر کر رہا تھا, میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, مجھے کہنے لگے آپ روحانی علاج کرتے ہیں؟ میں نے کہا بہترین, میں تو اس کا ماسٹر ہوں. تو کہہ رہے کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا میرا ایک کلپ ہے اپلوڈ ہوا ہوا ہے. کہہ رہے کس نام سے سرچ کروں؟ میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج. روحانی علاج والوں کا علاج. تو میں نے کہا میں روحانی علاج والوں کا علاج کرتا ہوں. اچھا. کہہ رہے ہیں آپ ان کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ میں ان کا علاج ایسے کرتا ہوں, میں ان کو ایکسپوز کرتا ہوں کہ ان کی دلوں میں تیل نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا. تو روحانی علاج کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں, سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں. صحیح احادیث ہمارے پاس اس بارے میں موجود ہیں, تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت زیادہ آپ نے کرنا ہے تو آپ مسجد کے امام جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ زیادہ نیک آدمی ہے, نمازی ہیں, تو ان سے دم کروا لیں. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں آپ. کیا بات. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو عملیات کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے, اس طرف نہ جائیں آپ. مفتی صاحب, آپ نے ایک دفعہ غالباً اپنے بیان میں پیسہ خرچ کرنے کی ایک ترتیب بتائی تھی. جی. کہ پیسہ اگر کسی کے پاس آ جاتا ہے جی. تو کچھ لوگ پڑھائی کو پہلی نمبر پہ لے آتے ہیں, کچھ لوگ خوراک کو نہیں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ گھر کو پہلے لے آتے ہیں کہ گھر پہلے خریدیں, کچھ لوگ سواری پہلے, گاڑی پہلے خرید لیتے ہیں, گھر ان کا کرائے کا ہوتا ہے. تو پیسے کی ترتیب آج پھر سے بتائیں ذرا, کہ اگر کسی کے پاس پیسے کی وسائل آتے ہیں تو اس کی ترتیب کیا ہے, پیسہ کہاں لگانا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنی مینٹیننس پہ. خوراک. ویری گڈ. خوراک کا مطلب زیادہ کھانا نہیں ہے, اچھا کھانا ہے. ہاں, کوالٹی کھاؤ, کوانٹٹی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دے, پہن کے پرانا کر دے. پہن کے پرانا. جو پراپرٹی پہ آپ لگا رہے ہو نا, بڑے بڑے یعنی بلڈنگیں بنا رہے ہیں آپ, یہ تو آپ کے وارثوں کے لیے ہے, یہ آپ کے لیے تھوڑی, اور وارثوں کے لیے بھی نہیں ہے, وارثوں کے بھی پھر آگے وارثوں کے لیے. کیا بات ہے. ایک پوسٹ دیکھی, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں مفتی صاحب, ایک پوسٹ تھی, وہ بڑی اپیل کی کہ آج سے 100 سال بعد کیا ہوگا, کوئی غیر آدمی آپ کی پراپرٹی میں ہوگا. جی بالکل. کوئی غیر آدمی آپ کی گاڑی چلا رہا ہوگا. وہ لطیفہ سنا ہے آپ نے, ایک بڑا زبردست. جی. وہ ایک آدمی گیا گوشت کی دکان پہ, جا کے کہنے لگا کہ 2 کلو گوشت دے دو. یہ ابھی تیار کر ہی رہا تھا, اتنے میں ایک لینڈ کروزر میں آیا اور کہنے لگا 20 کلو دے دے بھائی. اس نے اس 2 کلو والے کو چھوڑ کے 20 کلو والے کو دینا شروع کیا. اس کو غصہ آیا کہ یار وہ بعد میں آیا ہے, تو گاڑی دیکھ کے اس کو پہلے دے رہا ہے, یہ بندہ کون ہے جس کو تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے؟ تو قصائی نے کہا اصل میں یہ 4 بیویوں کا اکلوتا شوہر ہے, اور 4 بیوہ عورتوں سے اس نے شادی کی ہے. یہ بیوہ وہ عورتیں تھیں جن کے شوہر بڑے مالدار تھے اور ایک بیوی رکھی ہوئی تھی, اور اپنی بیویوں کے لیے بڑی پراپرٹی اور دولت چھوڑ کر چلے گئے وہ. اب ان عورتوں کے پاس پیسہ بہت تھا, بندہ نہیں تھا ان کے پاس, تو یہ بندہ بننے کے لیے تیار ہو گیا. اب یہ اپنی بیویوں کے پیسوں پہ راج کر رہا ہے یہ, اور تیرے جیسا بے وقوف جو ہے نا, تجھ پیسے بچا کے بعد والوں کے لیے پراپرٹی تیار کر رہا ہے. تو اس نے بھی بعد والوں کے لیے تیار کی پراپرٹی. میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ آپ بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑیں, یہ غلط ہے, لیکن اس کی روح سمجھنے کی کوشش کریں. جی کہ وہ اس نے اتنا کچھ بنایا اور چلا گیا. آج اس کے پیسوں پہ راج کون کر رہا ہے؟ پرایا پتر راج کر رہا ہے. اس نے فوراً کا 20 کلو کو 20 کلو لگا دے یار گوشت میں. اس نے کہا میں 18 کلو گوشت کے پیسے بچا رہا ہوں نا جس مقصد کے لیے,
تو کل یہی ہوگا میرے ساتھ کہ وہ بچے ہوئے پیسوں سے راج کوئی اور کرے گا. فوراً آرڈر چینج کیا کہ 2 کلو کے بجائے تو میرے لیے بھی 20 کلو کرتا ہے. اچھا پہلے پہ آ گئی یہ خوراک, دوسرے پہ آ گیا دوسرے پہ اچھی سواری. اچھی سواری, بہت اچھی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے, صحیح حدیث ہے. ایک مکان میں, ایک بیوی اور ایک سواری. نحوست کا یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ والی نحوست نہیں جو زمانے جاہلیت میں جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بیوی آئی ہے تو پیسہ چلا گیا اس کا مطلب یہ منحوس ہے. یہ خدا نخواستہ مراد نہیں ہے, یعنی ہرگز یہ مراد نہیں. جی نحوست کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں اگر ٹھیک نہ ہوں تو آپ کی زندگی کا ہو گیا بیڑا غرق. ان میں ایک سواری اگر آپ کی اچھی نہیں ہے تو آپ بہت پیچھے رہ جاؤ گے. اب بتاؤ نا, آپ اگر یہاں پرینک بنانے نادر بھائی رکشے میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے یا بس میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے تو جہاں آپ نے پہنچنا ہے وہاں پہنچتے پہنچتے آپ کی ہڈیوں کی چولیں ہل چکی ہوتی اور آپ خود ایک پرینک بن چکے ہوتے, آپ پہ لوگ پرینک بنا رہے ہوتے, انرجی ختم ہو جاتی, انرجی ختم ہو جاتی. کیا اچھی بات ہے بھائی. ٹریولنگ سے انسان کتنا سیکھتا ہے. تو ٹریولنگ ایسی گاڑی ہونی چاہیے جس میں آپ تھکیں نہیں. بلکہ مرد حضرات کی زندگی کا میرا خیال ہے 30-40% ٹائم 30-40% حصہ آپ کی زندگی کا سواری پہ گزرتا ہے. آپ سفر ہی کر رہے ہو. سفر تو, اور سفر سے انسان کے لیے راہیں کھلتی ہیں, اس کی بڑی فضیلت ہے بھائی. دوسری چیز گھر, تیسری چیز گھر, پہلی خوراک, ترتیب یاد نہیں ہے, دوسری چیز ہے بیوی. پہلی پہ دیکھیں خوراک, دوسرے پہ آ گئی ہے سواری, تیسرے پہ آپ بول رہے ہیں گھر. حدیث میں جو ترتیب ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے, یعنی جی میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہا ہوں. زوجہ, تیسرے پہ زوجہ, دوسرے پہ, اچھا پہلی پہ خوراک ہے. اچھا اگر آپ یہ ترتیب پوچھ رہے ہیں تو پہلی پہ خوراک ہے, دوسرے پہ پھر زوجہ ہے. صحیح ہے. بیوی آپ اگر پیسے زیادہ خرچ کرنے پڑ رہے ہیں نا اچھی وائف لانے کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کر لیں خرچہ. وہ گاڑی سے پہلے ہے, اعتبار سے پوچھ رہا ہوں میں, دنیاوی دینی دونوں اعتبار سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی مال و اسباب میں اللہ نے کسی کو نیک بیوی سے زیادہ کوئی اچھا گفٹ نہیں دیا. خیر متاعها المرأة الصالحہ. تو آپ اپنی باڈی کو مینٹین رکھیں, صحت اچھی ہو, اس کے بعد جو آپ کے لیے قدرت کی طرف سے سب سے بڑا گفٹ ہے وہ نیک بیوی ہے. صحیح. جو دکھ درد میں آپ کی کا ساتھ ہو, آپ اس سے خوش ہو, مطمئن ہو آپ اس سے. تو پیسہ دوسرے نمبر پہ, کیونکہ لوگ مہر میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا کہ یار ہمیں بڑا اچھا رشتہ ملا ہے, پیسے بہت مانگ رہے ہیں. میں کہنا بلا پلاٹ بیچ یار, شادی کر لے تو. اچھا پلاٹ نہیں بیچوں گا میں. میں کہا ٹھیک ہے پھر لے آ کوئی آڑی ترچی, ٹھیک ہے نا, اس کو تو 1000 گز کے بنگلے میں بھی کسی بد اخلاق اور غلط عورت کو رکھے گا تو وہ تیرا سکون چھین لے گی. تو جھونپڑی میں کسی اچھی بیوی کے ساتھ ہوگا نا, وہاں تجھے سکون مل جائے گا. بے شک. تو لتسکنوا الیہا, قرآن نے کہا ہے نا کہ ہم نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے. تو عورت تو سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے مرد کے لیے. هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ نے بیوی کا مقصد کیا بتایا کہ اس نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں اس سے سکون ملے. تو اصل سکون کا ذریعہ گھر گاڑی نہیں ہے, اصل سکون کا ذریعہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا. تو اگر آپ کو زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے اچھی بیوی کے لیے تو بھائی آپ کر لو. میں لوگوں سے کہتا ہوں پیسہ کس لحاظ سے خرچ کرنا پڑ رہا ہے, مہر بعض دفعہ زیادہ مانگ رہی ہوتی ہیں یا ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے. صحیح ہے کہ بھائی یعنی وہ مالدار دیکھنا چاہتی ہیں اپنے داماد کو, اور آپ نے اپنا پیسہ بچا کے رکھا ہوا ہوتا ہے, یعنی نہیں خرچ کرنا چاہتے آپ. یہ تو جب آپ اس میں آتے ہیں نا, جب نکاح کا یعنی جو لوگ نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں کہ صبح شام ایسے کیسز آ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ بچا رہے ہوتے ہیں, یعنی مہر پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. لڑکی والے زیادہ مہر مانگ رہے ہیں یا وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ایک گھر دے کے دو. ہمارے کراچی میں تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہ آپ کو KPK میں اور ان علاقوں میں یہ چیزیں زیادہ نظر آئیں گی. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یار اپنی آپ کو مینٹین رکھنے کے بعد نا, اچھی خوراک کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پہ پیسہ خرچ کرنے کا ہے وہ بیوی ہے. اچھی بیوی اگر آپ کو مہنگی مل رہی ہے نا, آپ لے لو. تو نصیب بھی ہے نا, نصیب کا تو ہے, ہم نے دیکھا نصیب کا تو اللہ کو پتہ ہے نا, نصیب کا تو اللہ کو پتہ ہے نا. ہمیں تو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں تو وہ کرنا ہے نا. باقی تو اللہ کی طرف سے وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے بڑے اچھی تلاش کے لائے اور آپ کے نصیب کیا نکلے, تو یہ تو بیچاری عورت کے بھی نصیب بعض دفعہ خراب ہوتا ہے. مفتی صاحب اللہ کی مرضی اور اجازت کا فرق بتائیے. ہم ہر چیز اللہ کی مرضی پہ ڈال دیتے ہیں, اپنے بھنڈ بھی, جو ہمارے غلط ڈیسیجن ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کو بہت اچھے رشتے کے چکر میں بٹھایا, اب اچھا بھی نہیں ملا اسے نا, تو پھر اینڈ میں یہ بولا جاتا ہے کہ اس کا نصیب ہی ایسا تھا. تو
تو اللہ کی مرضی تھی یہ یا اجازت تھی تم کر لو, یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے؟ نہیں, اللہ میاں نے تو یہ نہیں, اللہ میاں نے تو جلدی نکاح کی ترغیب دی ہے. صحیح حدیث ہے اذا خطب, یہ نصیب میں نہیں ہوگا. دیکھیں نصیب میں تو, نصیب نام ہے اللہ کے علم کا. ہاں اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اللہ کو پتہ تھا یہ نالائق ہے تو اس کے ساتھ نالائقوں والا معاملہ کروں گا میں. دیکھیں ایک آدمی کسی کو جا کے قتل کر دیتا ہے, نصیب میں تھا نا کہ اس نے اسی وقت قتل ہونا ہے. قاتل کو سزا کیوں ملتی ہے؟ کہ بھئی اللہ کو پتا تھا نا, تجھے تو نہیں پتا تھا, تو نے تو اپنے خیال میں اس کو مارا ہے زندہ سمجھ کے. یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے, اجازت ہے. اللہ کی مرضی نہیں ہے, اجازت ہے, کر لو, اوپر آؤ گے, چھوڑوں گا نہیں. اللہ خوش ہوتا تو اللہ پھر سزا کیوں دیتا, قاتل پر اتنی شدید وعیدیں کیوں ہوتی؟ صحیح ہے. تو اسی طرح ہمیں نصیب کا نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے. ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے, اب لوگ بچیوں کے رشتوں میں جو تاخیر کر رہے ہیں, اچھے اچھے رشتوں کا انکار کر رہے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من خطب الیکم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, کہ اچھے رشتے کا انکار مت کرو, اس لیے کہ اگر کرو گے تو بڑا فتنہ ہوگا. لوگ کیا کرتے ہیں, انکار کرتے 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 40 سال لڑکیوں کی عمریں ہو جاتی ہیں, پھر رشتے ختم, پھر کہتے ہیں نصیب میں ہی نہیں لکھا تھا. تو آپ نے بیچاری کا نصیب خود بگاڑا ہے نا ہم نے تو یہ ماں باپ کی وجہ سے. میں آپ کو کل کا کیس سناؤں نادر بھائی, اور میں نے ہمارے ساتھ میرا جو اسسٹنٹ ہے, میں نے اس سے کہا کہ یار آئندہ ایسا کیس میرے پاس آیا نا, میں اس کی تصویر, اس قسم کے لڑکے لڑکیوں کی تصویر کھینچ کے میں یوٹیوب پہ ڈالوں گا. ہوا یہ کہ کل میرے پاس ایک جوڑا آیا, 16 سال کی لڑکی 20 سال کا لڑکا, لاہور سے بھاگ کے کراچی آئے ہیں. اچھا, بھاگے پھر رہے تھے, کوئی نکاح نہیں پڑھا رہا تھا ان کا, تو میرے پاس آئے کیونکہ میں تھوڑا مشہور ہوں یوٹیوب پہ, تو انہوں نے کہا شاید مفتی صاحب نکاح پڑھا دیں. تو میں گیا ہوں اپنے آفس میں, تو مجھے لڑکوں نے بتایا بھائی 6 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مفتی صاحب سے ملاقات کرواؤ, مفتی صاحب سے ملاقات کرو. میں نے کہا کون ہے, میں تو نہیں ایسے ملاقات کرتا, ٹائم لیے بغیر آ گئے. انہوں نے بتایا کہ جی یہ لاہور سے بھاگ کے آئے ہیں. تو میں نے ان کو آفس میں بلایا, 20-22 سال کا لڑکا ہوگا, لڑکی نے خود اپنی ایج بتائی 16 سال کی ہوں میں, اور لگ بھی رہی تھی. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے بیٹا, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہہ رہی آپ میری اس سے شادی کرا دیں, لڑکے سے. میں نے کہا بیٹا آپ کی ایج کتنی ہے؟ 16 سال. میں نے کہا آپ کہاں رہتی ہیں؟ لاہور. میں نے کہا لاہور, اپنے والدین کو بتا کے آئی ہیں؟ کہہ رہی ہے نہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے 2 دن سے غائب. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے باپ اور ماں کے دل پہ کیسے چھرے چل رہے ہوں گے؟ آپ کو احساس نہیں ہے یہ ایج ہے آپ کی گھروں سے یہ نہیں, یہ اس ایج میں. اور میں نے کہا یہ جو لڑکا, وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا جس نے آپ کو آپ کے باپ سے باغی بنایا, ماں سے باغی بنایا, آپ سمجھتے ہو آپ کے ساتھ وفا کرے گا؟ یہ آپ کو استعمال کر کے چھوڑ دے گا تھوڑے دنوں میں. صحیح. تو ڈانٹ کے بھگا دیا خیر میں نے ان کو. لیکن پھر مجھے بعد میں خیال آیا مجھے بھگانا نہیں چاہیے تھا, مجھے ان کے ماں باپ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. وہ تو نمبر نہیں دے رہے تھے ہمیں, نہ انہوں نے دینا تھا. ظاہر ہے انہوں نے اپنے لیے, جو اتنے ہوشیار کے وہاں سے بھاگ کے آئے ہوں, تو اپنی حفاظت کا انتظام کیا ہوگا یقیناً انہوں نے. لیکن میں نے کہا کہ میں اب مجھے کل یہ واقعہ ہوا ہے اور آج آپ کے ساتھ میں انٹرویو دے رہا ہوں, تو میں پھر آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات اناؤنس کرنا مناسب سمجھتا ہوں. بڑا بہترین موقع اللہ نے مجھے دے دیا کہ آئندہ میرے پاس کوئی اس طرح کا جوڑا آیا نا, لڑکیوں کو بھگا کے, چاہے 20 سال کی لڑکی ہو 22 سال کی لڑکی ہو, تو یہ خوب سمجھ لیں کہ میں اس کو سب سے پہلے تو میں تھانے میں رپورٹ کراؤں گا. اچھا. کیونکہ لڑکیاں کا ہم جو شادیوں کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں, اس سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو گھروں سے بھاگنے کی ترغیب دے رہے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صحیح. بیٹی جب گھر سے بھاگتی ہے, باپ پہ کے دل پہ آرے چلتے ہیں, ماں کے دل پہ آرے چلتے ہیں. اور میں ان لڑکیوں سے کہتا ہوں جو تمہیں تمہارے ماں باپ کے خلاف ورغلا رہا ہے, وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. اور ایسے بڑے کیسز ہیں. 1 سال پہلے لاہور سے کسی لڑکی کی کال آئی تھی کہ ایک لڑکا ہے میرے سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے, میرا نکاح کرا دے. میں نے کہا میں نکاح کرانا تو دور کی بات, میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے ساتھ کھیلے گا. نہیں مانا اس نے, کہیں چھپ کے کہیں نکاح کیا اس نے. پھر روتے ہوئے فون آیا 1 ہفتے بعد کہ مجھے اس نے جو بھی یوز کرتے ہیں لڑکے لڑکیوں کو, جو شادی کے بعد تو ظاہر ہے وہ حلال سمجھ کے اس لڑکی سے اپنی ڈیزائرز پوری کر رہا ہے. 1 ہفتہ اس نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کیا, اس کے بعد ایسا غائب ہے کہ منظر پہ نہیں آ رہا. میں نے کہا میں نے آپ کو ڈانٹ کے نا, سختی سے میں نے ڈانٹا تھا اس لڑکی کو کہ یہ آپ کے ساتھ غلط کرے گا. تو یہ لڑکیاں بیوقوف بن جاتی ہیں. اب بنتی کیوں ہے, یہ میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا. کل جو لڑکی آئی 16 سال کی, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا بیٹا آپ کیوں بھاگی ہو گھر سے, آپ جاؤ ماں باپ کو بتاؤ. اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے میں جس خاندان میں ہوں نا, میرے خاندان والے کہہ رہے ہیں جب تک BA نہیں کر لو گی تمہاری شادی نہیں ہوگی.
عجیب سی بات ہے. اور 24-25 سال سے پہلے میری شادی کرنی نہیں انہوں نے. تو میں اچھا ہوا کل ہی یہ واقعہ ہوا اور آج مجھے آپ کے سامنے موقع مل گیا. لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا ہے کہ ہم کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتے, اور آئندہ کوئی بھاگ کے آئے میں سیدھا تھانے جاؤں گا. یہ بھی میرے پاس اگر کوئی آئی نا, میں اس کو تھانے لے جاؤں گا, پولیس والے سے کہوں گا اس کے والدین سے رابطہ کرو, ان کے دلوں پہ چھورے چل رہے ہیں یار. وہ جیسے مشہور ایک کیس ہوا ہے ابھی ماضی قریب میں. جی. لیکن میں والدین سے بھی کہتا ہوں, خدا را آپ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو کہ وہ گھروں سے بھاگیں؟ بالکل آپ ان کے جذبات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ بالکل صحیح ہے. آپ اپنی بیٹی کو گھر بٹھائیں, ان کو بتائیں کہ بیٹا اگر کوئی مناسب رشتہ کوئی لڑکا ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم عزت کے ساتھ تمہیں گھر سے رخصت کریں گے. آپ نے کیوں ان پر بیجا پابندیاں کیوں لگائی ہوئی ہیں آپ نے ان کے اوپر؟ جب ہماری شریعت نے حکم دیا ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی نہ کی جائے, جب وہ کہہ رہی ہے تو اس کی شادی کر دیں آپ, تو آپ کیوں ان پہ پابندیاں لگا رہے ہیں؟ تو گھروں سے بھاگنا بھی غلط ہے, لیکن ایسے اقدام کرنا جس سے لڑکی مجبور ہو تو یہ بھی تو غلط ہے نا. مجبور تو نہیں میں کہہ سکتا اس کو, مجبور کوئی بھی نہیں ہوتا. اتنا کوئی ماں باپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے کہ مجبور ہو جائے. وہ کوئی ایسا تو نہیں کہ وہ قحط پڑا ہوا ہے گھر کے اندر, جو بیسک بنیادی ضرورتیں وہ تو پوری ہو رہی ہیں نا. صحیح. اور ابھی 16 سال تو اتنی ایج بھی نہیں ہے کہ ہم فوراً کہیں کہ آپ کو اتنی ایج ہو گئی ہے کہ اب آپ بھاگ جائیں. کوئی 40 سال کی عورت بیچاری جس کے ماں باپ نے اس کو رسیوں سے جکڑا ہوا ہو گھر میں, وہ گھر سے بھاگ رہی ہے ظلم کی وجہ سے, سمجھ میں آتا ہے. 16 سال کی ایج ہے جس میں یہ حرکتیں شروع کریں لوگ. اور یہ اس سے موبائل کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اپنی بچیوں کو آپ 16 سال کی کماری لڑکیوں کو موبائل لے کے دیں, کو ایجوکیشن میں ان کا ایڈمیشن بھی کروائیں, اور پھر یہی ہوگا معاشرے میں جو ہو رہا ہے, جو رزلٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا سب خراب ہوتے ہیں, لیکن یہ رزلٹ آئے گا سامنے. واہ, بے شک. بچی کے پاس موبائل تھا, ظاہر ہے موبائل پہ ہی ان کی سیٹنگ ہوئی ہے. میں نے اس بچی سے پوچھا یہ آپ کو یہ ملا کہاں سے؟ اس نے کہا میرا کلاس فیلو ہے, اسکول میں ساتھ پڑھتا ہے. بے پردگی. کو ایجوکیشن سسٹم ہے نا. بے شک. وہ ماں باپ پہ کیا, اللہ کرے وہ مل گئی ہوں اب تک. میں نے اس سے اپنے ولید ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اس سے میں نے کہا آج میں نے کہا یار ان کا کوئی نمبر نکالو, ان کو ہم ان کے والدین سے کسی طرح رابطہ کرتے ہیں, ان کو ہم یہ بچی کو تو پہنچائیں نا کم از کم. اور مفتی صاحب بے پردگی پہ بھی تھوڑی سی بات کریں. آج کل تو عبائے اور برقعے بھی ایسے آئے ہوئے ہیں جو کہ میرا نہیں خیال ان کو پہننے کا کوئی فائدہ ہے. وہ عبایا پہ عاشق ہو جاتے ہیں لوگ, عبائے پہ عاشق ہو جاتے ہیں, یہ بالکل صحیح کہا ہے. اور بالکل فٹنگ کے اور پتہ نہیں عربک اسٹائل اور کیا کیا عبائے چل رہے ہیں آج کل. وہ تو عبائے کو عبائے کی ضرورت ہے. ایک ہمارے دادی نانی پہنتی تھی شٹل کاک, اس میں تو بندہ چھیڑتے ہوئے بھی ڈرتا تھا, چھیڑتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کہ کوئی اپنے گھر کا سامان نہ نکلا ہے, کیونکہ ہماری والی بھی یہی پہن کے نکلی ہوئی ہے. تو اس پہ کچھ تھوڑی لپ کشائی کریں. یہ پردے پہ ہماری عورتیں, یہ پردہ, میں کہتا ہوں سر دوپٹہ جو ہے نا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, دوپٹہ میوزیم میں پڑا ہوا ہے, یہاں پہ کبھی عورت پہنتی تھی یہ دوپٹہ. دیکھیں ہماری مسلم عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ یا تو ویسٹرن کلچر پورا اختیار کر لیں, انگریز بن جائیں نا, ہاں, یا پھر آپ ادھر آ جائیں پورا. بیچ میں لٹکے میں کیا ہے؟ وہی بات ہے نا, کسی خاتون نے امریکہ سے فون کیا, مجھے پوچھا کہ جی میرے شوہر فیک ڈیورس دینا چاہ رہے ہیں مجھے, کاغذ پہ سائن کریں گے ڈیورس کے, لیکن وہ فیک ہوگی, ڈاکومنٹیشن کے لیے ان کو مجھے طلاق یافتہ شو کرنا ہے. میں نے کہا ڈیورس تو ہو جائے گی, طلاق میں تو ہنسی ہو مذاق ہو جاتی ہے. انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ نہیں بھائی یہ تو آپ لکھیں گے تو مفتی طارق مسعود نے کہا ہو جائے گی. تو ان کے شوہر نے کہا مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس خاتون نے کہا وہ تو مان نہیں رہے. میں نے کہا دیکھیں آپ اپنے شوہر پہ خام خواہ حرام ہو جائیں گی. تو کہہ رہی وہ کہہ رہے ہیں مولویوں کے چکر میں نہ پڑھو. میں نے کہا پھر نکاح پڑھاتے ہوئے مولویوں کے چکر میں کیوں پڑے تھے؟ پھر تو چکر سے ہی نکل جاؤ نا, پھر تو ایک ہیلا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر تو گرل فرینڈ بنا لو بیوی کو یار. انگریز تو یہ شادی بیاہ کے چکروں میں اس لیے نہیں پڑا ہے کہ وہ مولویوں کے چکر میں پڑتا ہی نہیں ہے. ان کے یہاں مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں, صحیح ہے نا. انگریزوں کے یہاں مولوی تھوڑی ہوتے ہیں, وہ تو سیٹلمنٹ ہوئی, بچے بانٹ لیتے ہیں, تمبو لگا رہے ہوتے ہیں میرا خیال ہے شادی میں ماں باپ کی, کہ بچے پہلے ہوتے ہیں. مفتی صاحب نے بھی پورے ڈرامے دیکھے ہوئے, بالکل صحیح. آپ نہیں کہی ہے, آپ سے محفوظ سنا تھا. تو وہ جو ہے نا, تو پھر یہ چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر وائف کی کیا ہے, پھر گرل فرینڈ ہے نا. نہیں صحیح ہے. میں نے کہا ان سے بھی کہا کہ جنازہ ونازہ بھی نہیں پڑھوانا ہم نے, اور مسلمانوں کا قبرستان اور غیر مسلم, یہ سارے ٹینشنوں سے نکل جائے. تو جب نہیں نکل سکتے تو پھر پورے اسلام میں آئے. تو ہم خواتین سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی پراپر پردہ کر لیں یار. اب ہم ویسے تو نہیں بن سکتے جیسے گورے ہیں, ہماری خواتین الحمدللہ اتنی آزاد تو نہیں ہو سکتی نا, تو پھر مکمل ادھر ہو جائیں آپ. وہ مشرقی زلفوں کی پاکیزہ چھاؤں, وہ لاج کی لکیر سے پرے ڈرے ڈرے سے پاؤں, وہ ہونٹوں پہ حیا کی لالی, وہ کانوں میں بے آواز بالی, وہ آرزوؤں کی لکیروں پر صبر کرنے والی. عرصہ ہوا مفتی صاحب نظر نہیں آئی, وہ شرم و حیا کا پیکر, میری دیس کی لڑکی کس نے چرا لی. ماشاءاللہ. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ,
थैंक यू सो मच आपके आने का। और मैं ये बात हमेशा दोहराता हूँ कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर में सबसे कीमती चीज़ जो किसी के पास है वो है वक्त। तो आपने अगेन मुझे वक्त दिया और वक्त निकाला आपने, और आपकी शेड्यूल हमें पता है, आप बहुत बिज़ी हैं, और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही मसरूफ़ रखे और अल्लाह ताला आपसे दीन के काम लेते रहे। आमीन आमीन। और अल्लाह ताला आपको ज़वाल नेमत से बचाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इस पॉडकास्ट को ब्रेक लगाने का टाइम आ गया है। और बस ये बात, ये मुफ्ती साहब की पर्दे वाली भी बात याद रखिएगा। और इस पॉडकास्ट से उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। मैं हमेशा समझता हूँ मुफ्ती साहब, बात बामकसद की जाए, बेमकसद ना हो, तो उसमें ह्यूमर आ जाए तो कोई मसले की बात नहीं। आपका भी मिजाज है, हमारा भी मिजाज है। तो अगेन बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस अपनेपन के साथ और इस यकीन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मुफ्ती साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।